बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं साइम खान। और जिस स्टोरी पर सबकी नज़रें, क्योंकि वाकई इतना दिल खराश हुआ, मैं बात कर रही हूँ पिम्स अस्पताल की। तो पिम्स अस्पताल के अब ज़ाहिर है वो तमाम तर पहलू पर गौर किया जा रहा है कि आग लगी कैसे, किसकी गफलत थी, क्या एक्चुअली वाक़या हुआ, टाइम लाइन एग्जैक्टली क्या थी। तो उसके लिए आपको याद होगा वज़ीर आज़म ने उसी दिन जिस दिन ये वाक़या हुआ था एक कमेटी बना दी थी। अब वो कमेटी तहकीकात करेगी, तायुन करेगी और ये पता लगाएगी कि ये आग कैसे लगी। अब तक पता वैसे चल नहीं सका है। अमूमन ये आइडिया हो जाता है कि किस दर्जे की आग थी, क्या वजूहात थी, शॉर्ट सर्किट था, कंप्रेसर फटा, हुआ क्या एग्जैक्टली, किसकी गफलत थी, अमला जो था वहाँ पर, मेडिकल स्टाफ और नर्सरी में जो अमला तैनात होना चाहिए वो वहाँ पर मौजूद था कि नहीं था। ये हालांकि पता लगाना आसान काम है, बट इस हवाले से अभी तक कुछ नहीं मालूम हो सका। बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाब चाहिए, बिलखुसूस उन पेरेंट्स को जिनके बच्चे इस दर्दनाक तरीके से इस दुनिया से गए। उन वालिदैन को इन सवालों के जवाब ज़रूर चाहिए। इंक्वायरी कमेटी ने पिम्स में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर समेत 30 मुलाजमीन के बयानात अब तक रिकॉर्ड किए हैं और CCTV फुटेजेस का भी जायज़ा लिया जा रहा है, जो कि बहुत हेल्पफुल साबित हो सकती है सारी सिचुएशन में। और ज़रा ये बताते हैं कि पिम्स हुकाम ने इलेक्ट्रो मेडिकल रिपोर्ट भी इंक्वायरी कमेटी को जमा कराती है। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दूं कि जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन 3 कमेटीज बनाई गई थी। एक पिम्स इंतजामिया की जानिब से, दूसरी ज़िले इंतजामिया की जानिब से जो कि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में बनाई गई थी, तीसरी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बनाई थी शाहिद खान की सरबराही में, और जो तीसरी कमेटी थी जो वज़ीर आज़म साहब ने बनवाई थी उसको टाइम दिया गया था, 48 घंटों की डेडलाइन दी गई थी और 48 घंटे होने को ही हैं, लेकिन अभी तक कोई खातिर खात तहकीकात, कोई पेशरफ हमें सामने आती हुई नज़र नहीं आ रही। कायमा कमेटी बराए सेहत ने गुज़िश्ता रोज़ पिम्स अस्पताल का दौरा किया। कमेटी अरकान ने वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल और सरबराह पिम्स से इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया। कायमा कमेटी बराए सेहत के चेयरमैन महेश कुमार ने बताया कि वज़ीर साहब ने कहा कि एयर कंडीशन से चिंगारी गिरी। ED ने कहा AC तो ख़राब पड़ा था। गायनेकोलॉजिस्ट ने कहा स्पार्क तारों के गुच्छे से हुआ। नर्सों से सवाल किए तो लगा वो कंफ्यूज्ड हैं, उन्हें जवाब सिखाए गए हैं। आप देख रहे हैं कि मिक्स्ड जवाब आते हैं, मिक्स्ड रिस्पॉन्सेज हैं और कॉन्फ्लिक्टिंग है। इस्लामाबाद में सेहत के शोबे में खराबियों की 2 हफ्ते पहले निशानदेही की गई थी। कौमी असम्बली सेहत की ज़ेली कमेटी के कन्वीनियर डॉक्टर अमजद ने 2 हफ्ते पहले वज़ीर आज़म को ख़त लिखा था। डॉक्टर अमजद ने ये कहा कि 1 साल पहले अस्पतालों की गैर मयारी होने की रिपोर्ट बनाई थी जो आज तक कौमी असम्बली इजलास में पेश न हो सके। अंदाज़ा करें, कौमी असम्बली के जब इजलास होते हैं और कौमी असम्बली में वोट लेकर जब ये अरकान पहुँचते हैं तो इनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि अवामी इशूज़ पर बात की जाए। इससे बड़ा अवामी इशू क्या होगा कि सरकारी अस्पताल की हालत ज़ात क्या है। बड़े स्कैंडल्स में जिसका नाम आया, वज़ीर आज़म ने उसे सेक्रेटरी सेहत बना दिया। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद 2015 में नंदीपुर पावर प्लांट में बेज़ाब्तगी पर MD के ओहदे से हटाए गए। 2023 में सरप्लस गंदम की इंपोर्ट ने किसानों को हिलाकर रख दिया। मोहम्मद महमूद सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी थे और यहाँ पर भी मौतली के बाद हमने देखा कि 2024 में सेक्रेटरी IT के ओहदे से बरतरफ किए गए। नादहिंदा कंपनियों को गैर कानूनी माली फ़ायदा पहुँचाने का इन पर इल्ज़ाम था। 2021 में रिंग रोड स्कैंडल में बतौर कमिश्नर रावलपिंडी गिरफ्तार हुए। रिंग रोड केस की नैब में तहकीकात आज भी जारी हैं। तो वज़ीर आज़म ने पिम्स वाक़े के बाद उन्हें सेक्रेटरी सेहत बना दिया। तो बहुत सारे सवालात हैं। अब ज़ाहिर वज़ीर आज़म को इस हवाले से पूरी तौर पर एडवाइस किया गया कि नहीं किया गया ये देखना होगा, लेकिन ये तमाम तर बैकग्राउंड है जो अभी तक हमारे सामने आ रहा है। उससे पहले आपने देखा होगा जो वज़ीर सेक्रेटरी हेल्थ थे उनको, असलम गौरी साहब को, उनको बरतरफ कर दिया गया था। अच्छा जी, हुकूमत का सानिया है पिम्स में जाँ बहक बच्चों के लवाहिकीन के लिए फ़ीकस 50 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। और वफाकी हुकूमत मुतासरा ख़ानदानों के गम और दुख में बराबर की शरीक है। तर्जुमान वफाकी हुकूमत का ये कहना है कि माली मुआवजा जो है वो कीमती इंसानी जानों का कोई नेमुल बदल नहीं है। बच्चे वापस नहीं लाए जा सकते, ताहम गमज़दा ख़ानदानों की मुश्किलात कम करने की कोशिश है। वफाकी हुकूमत मुतासरा ख़ानदानों को हर मुमकिन ताउन और मुआवनत फराहम करेगी। साथ ही अब वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल साहब मुख्तलिफ, हम देख रहे हैं TV चैनल्स पर भी अपीयर हो रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पर प्लेटफॉर्म पर बात भी करते नज़र आ रहे हैं। वो ये कहते हैं कि इंक्वायरी कमेटी पिछले 24 घंटे से काम कर रही है और आइंदा 24 घंटे में भी काम करेगी। साथ ही उन्होंने जो मुख्तलिफ TV शो से बात की, एयरवाइज से भी बात की, प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू कर रहे थे। कहते हैं पिम्स अस्पताल इंतज़ामिया ने ही बताया कि 6:38 पर आग लगी। उन्होंने कमेटी को शवाहिद भी दिए हैं। इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट में पता लग जाएगा कि फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीम कब पहुंची थी। इंक्वायरी कमेटी आज़ादाना काम कर रही है। तो सुन लेते हैं वो क्या कह रहे हैं।
یہ بہت معلومات کی پہ ہم عرض کر رہے ہیں کہ آپ نے اپنا استعفیٰ تو پیش کر دیا تھا وزیر اعظم صاحب کو, آپ تردید کر دیں اس کی. میں آپ کی اس بات پہ نہ تردید کر رہا ہوں, نہ آپ کی اس بات کو میں مان رہا ہوں. میں اس والی بات پہ میں اپنا استحقاق استعمال کروں گا آپ کے سوال کے جواب نہ دینے. ایک کمیٹی ہے جو کہ وزیر اعظم پاکستان نے بنائی ہے, شاہد صاحب اس کو جو ہے وہ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں. یہ ایک انڈسپیوٹڈ کمیٹی ہے اور اس کو سب لوگ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, اور اس کمیٹی کو نے اگر مجھے بلا کر پوچھنا ہو تو میں بھی جو ہے وہ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ 24 گھنٹے کا انتظار کر لیتے ہیں. اس کمیٹی کے سامنے سب کچھ جو ہے وہ واضح ہو جائے گا. ان کے پاس تمام ویڈیو ایویڈنسز بھی موجود ہیں, ان کے پاس ہیومن ایویڈنسز بھی موجود ہیں. جناب, پیمز اسپتال میں آگ کیسے لگی, کیا وجوہات تھیں, ذمہ دار کا تعین کب تک ہوگا؟ 48 گھنٹے ہونے کو ہیں, 3 کمیٹیاں کام کر رہی ہیں. میرے خیال میں مصطفیٰ کمال صاحب نے اسی انٹرویو میں یہ کہا کہ پریکٹیکلی ایک ہی کمیٹی کام کر رہی ہے. تو اور ساتھ میں جب ان سے پوچھا گیا, کیونکہ یہ خبریں بڑی گردش میں رہیں کہ امیڈیٹلی وزیر صحت نے اپنا استعفیٰ وزیر اعظم کو دے دیا تھا, اب جب سوال ان سے پوچھا گیا تو کہہ رہے ہیں نہ میں اس کی تردید کروں گا نہ میں اس کی تصدیق کروں گی. سارٹ آف یہی جواب ہے. مجھے سمجھ نہیں آیا بائی دا وے کہ استعفیٰ بھیجا تھا کہ نہیں بھیجا تھا. یہ اب تو کوئی مصطفیٰ کمال صاحب سے جانے. اصل میں کل وہ بڑے ون لائنر مختصراً جواب دے رہے تھے اور ان کی کسی بات کی کوئی خاص سمجھ نہیں آ رہی تھی. زینب علی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہماری نمائندہ, ہمیں لمحہ بلمحہ باخبر بھی رکھے ہوئے ہیں جب سے سانحہ پیش آیا پیمز اسپتال سے. زینب بتائیے گا, کمیٹی نے وزٹ بھی کیا پیمز اسپتال کو, اور کیا ابھی تک پیش رفت سامنے آئی ہے, تحقیقات کہاں تک پہنچی ہیں؟ جی, اس وقت میں پیمز ہسپتال میں موجود ہوں. سانحہ پیمز کا تیسرا دن جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. کل میں یہیں پر تھی جب اسٹینڈنگ کمیٹی آن ہیلتھ کے چیئرمین نے یہاں پر باقی ممبران کے ساتھ وزٹ کیا. صحافیوں نے ان سے سوالات پوچھے, ان سے ای ڈی پیمز کے مستعفی ہونے کے بارے میں بھی سوال پوچھا گیا. پہلے ان میں تھوڑی جھجک دکھائی دی, لیکن بعد میں انہوں نے کہا کہ جو بھی اس میں انوالو ہوگا, جب رپورٹ سامنے آئے گی تو ان کو مستعفی ہونا پڑے گا. اس کے علاوہ جو وزیر اعظم کی جو انکوائری کمیٹی کی جو رپورٹ ہے 48 آورز بعد اس کے آنے کے کہا گیا تھا, اور آج صبح کے وقت 48 آورز سانحہ کو کمپلیٹ ہو جائیں گے. لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ شام تک ابتدائی رپورٹ جو ہے وہ آنے کا امکان ہے, جبکہ مکمل رپورٹ جو ہے وہ 5 دنوں کے بعد آئے گی, جس میں تمام تفصیلات جو ہے وہ سامنے آئیں گی کہ آگ کس طرح لگی, کس وجہ سے لگی. ابھی تک کنفرمیشن نہیں ہے. مختلف, جیسے آپ لوگوں نے پہلے بھی کہا کہ سب لوگ کنفیوزڈ دکھائی دے رہے ہیں. ای ڈی پیمز کہتے ہیں کہ اے سی خراب تھا, جبکہ وزیر صحت کہتے ہیں کہ اے سی کی چنگاری سے آگ لگی ہے. تو یہ جو ابتدائی رپورٹ شام تک آئے گی اس میں پتہ چلے گا, اور اس کے بعد 5 دن کے بعد ڈیٹیل رپورٹ آئے گی. جی اچھا, تو یہ بتائیے گا, آپ نے کہا کہ ڈیٹیل رپورٹ تبھی آئے گی. ہم تو ظاہر ہے جب منسٹر نے جو بات کی 3 کمیٹیوں کی بات ہو رہی تھی زینب, اب پتہ ہی چلا ہے ان کی طرف سے ہمیں بتایا گیا ہے کہ ایک ہی کمیٹی کام کر رہی. تو فی الحال ایک ہی کمیٹی ہے جو تمام طرح انکوائری کر رہی ہے, باقی کمیٹیوں کا کیا ہوا؟ ایک ضلعی سطح پہ بھی کمیٹی بنی, اور ایک پیمز کے اندر ایک کمیٹی پہلے بنی تھی جس میں جو زچہ بچہ ایوارڈ کی انچارج تھی وہ بھی اس میں ایز اے ممبر تھی, جس کے بارے میں سوالات اٹھائے گئے کہ جس ایوارڈ میں آگ لگی ہے اسی کے انچارج کو اگر آپ اس کمیٹی کا ہیڈ بنائیں گے تو لوگوں نے اس چیز پہ سوالات اٹھائے. اور پھر ایک نئی کمیٹی پیمز کی جانب سے بنی گئی ہے جس میں ابھی تحقیقات جو ہیں وہ جاری ہے. کچھ ابتدائی طور پہ جو تحقیقات معلومات جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ رہی ہیں, اور جو وزیر اعظم کی جانب سے جو کمیٹی تھی اس میں جیسے آپ لوگوں نے پہلے بتایا کہ تقریباً 30 تک کے لوگوں کے بیانات جو ہیں وہ ریکارڈ کیے گئے ہیں, اور شام تک مکمل تفصیلات جو ہیں وہ آنے کا امکان ہے. ٹھیک ہے زینب, بہت شکریہ آپ کا ساری صورتحال کے حوالے اپڈیٹ دینے کے لیے, اور اسی والے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعظم کے معاون خصوصی حذیفہ رحمان. تھینک یو سو مچ حذیفہ, بہت شکریہ. حذیفہ, آج شام تک کمیٹی کی وہ کمیٹی جو وزیر اعظم کی سربراہی میں بنائی گئی تھی اس کی رپورٹ آنی ہے, تو آپ کچھ کنفرم کر سکتے ہیں کیا اس میں مزید ڈیلے تو نہیں ہوگا, اور کیا صرف یہی کمیٹی ہے جو ایکچوئل میں تحقیقات کر رہی ہے؟ جی دیکھیں, وزیر اعظم صاحب نے بالکل, آپ کو پتہ ہے کہ واقعے کے فوراً بعد سیکریٹری جو تھے انہیں سسپینڈ کیا تھا اور ایک انکوائری کمیٹی تشکیل دی تھی, اور اس کمیٹی کے ٹی آرز جو ہے وہ سامنے تھے. اس کے ساتھ ہی وزیر اعظم صاحب نے 2 اور کمیٹیز بنائی. ان کا مقصد یہ تھا کہ پیمز کے لیے شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم پلان دیا جائے, تاکہ صرف اور صرف ذمہ داروں کا تعین نہ کیا جائے بلکہ پیمز کے جو حالات ہیں اس کو بہتر بنانے کے لیے بھی جو منصوبہ بندی ہے وہ کی جا سکے. تو اس حوالے سے مین کمیٹی تو وہی ہے جس کی رپورٹ انشاءاللہ تعالیٰ آج آ جائے گی. تھوڑا بہت ڈیلے ہو سکتا ہے چند گھنٹوں کا, اور وزیر اعظم صاحب کو سبمٹ ہو جائے گی, اور اس کے بعد
वज़ीर आज़म साहब एक्शन लेने का आत्मी फैसला करेंगे उस पर। अच्छा हुज़ैफा, मुस्तफ़ा कमाल साहब के रिज़ाइन के हवाले से बड़ी बाज़गश्त है, तो क्या उन्होंने रेजिग्नेशन सबमिट करवा दी है वज़ीर आज़म साहब को या नहीं? देखिए ये तो कोई उन्होंने ऑफिशियली तो अपना इस्तीफा नहीं भेजा, लेकिन जिस तरीके से मीडिया पर रिपोर्ट हुआ कि वज़ीर आज़म साहब से उनकी फ़ोन पर बात हो रही थी, तो वज़ीर आज़म साहब ने तो बात किसी से जिक्र नहीं की, या तो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने किसी को बताया होगा या फिर ये स्पेकुलेशंस होंगी, लेकिन ऐसा कोई ऑफिशियली इस्तीफा मुस्तफ़ा कमाल साहब का नहीं आया। और अगर उनकी वज़ीर आज़म साहब से फ़ोन पर बात हुई है और बातों के दौरान उन्होंने कहा कि मैं मुस्ताफ़ी हो जाता हूँ और पीएम साहब इस पर खामोश रहे, तो ज़रा इसको कंफर्म मुस्तफ़ा कमाल साहब कर सकते हैं। और अगर वज़ीर आज़म साहब ने इसको कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो मेरे ख्याल से इस पर ज़्यादा बात नहीं होनी चाहिए। मुमकिन है जिस तरीके से मीडिया में रिपोर्ट हुआ कि वाक़े के फ़ौरन बाद जब वज़ीर आज़म साहब की व्हाट्सएप पर उनसे बात हुई, तो मुमकिन है कमाल साहब ने कहा हो कि अगर ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर आयद होती है तो मैं मुस्ताफ़ी होने को तैयार हूँ। लेकिन शहबाज साहब का जो स्टाइल है वो इस तरीके से ना जज्बाती फैसले लेते हैं और ना ही बग़ैर जो है वो इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात आए के फैसला लेते हैं। आपका अगला सवाल होगा कि सेक्रेटरी को फिर क्यों हटा दिया गया? हाँ जी। देखिए जब वज़ीर आज़म साहब ने मीटिंग बुलाई थी तो उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी सामने आई थी जिसके बाद वज़ीर आज़म साहब ने सेक्रेटरी को हटाया था, अदरवाइज सेक्रेटरी को भी ना हटाया जाता। नहीं तो वो चीजें आप शेयर नहीं करना चाहेंगे, वो ऐसी क्या चीजें थी जिनकी बिना पर उन्हें हटाया गया? नहीं उसमें वजह ये थी वज़ीर आज़म साहब ने कुछ सवालात पूछे, सेक्रेटरी साहब के पास जवाब नहीं थे। वज़ीर आज़म साहब ने सारी बातें कही कि आपके दफ्तर से चंद किलोमीटर के फासले पर पिम्स है और वहां पर इस किस्म की शिकायत आ रही है, तो उनका जो जवाब था सेटिस्फैक्टरी नहीं था। इस वजह से उन्हें इमीडिएटली हटाया गया, वरना शायद उन्हें भी ना हटाया जाता और इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात आती और उसके बाद एक्शन लिया जाता। चलिए हुज़ैफा साहब, आप अगर कहें कि आपके इल्म में नहीं है कि इस्तीफ़ा आया कि नहीं आया तो इट मेक सेंस, बट मुस्तफ़ा कमाल साहब खुद भी ना इसको कंफर्म कर रहे हैं ना इसकी तरदीद कर रहे हैं, तो आई डोंट नो व्हाई सच। उसके पीछे वजह है, नहीं उसके पीछे वजह है, वही मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि या तो उन्होंने ऑफिशियल में रिजाइन भेजा होता तो फिर जाहिर है वो कंफर्म करते, वज़ीर साहब एक्सेप्ट ना करते तो मैं आपको बताता कि पीएम साहब ने उनका इस्तीफा रिजेक्ट कर दिया। तो इमीडिएटली वाक़े के बाद पीएम सारे वज़ीर से राब्ते में रहते हैं, तो पीएम साहब से उनकी बात हो रही होगी तो उस दौरान उन्होंने शायद कोई ऐसी बात कर दी होगी, इसको वज़ीर साहब ने नजरअंदाज किया होगा और एन मुमकिन है मुस्तफ़ा कमाल साहब ने बात किसी को बताई हो कि मैंने तो वाक़े के फौरन बाद मुस्ताफ़ी होने का फैसला किया था, लेकिन पीएम साहब ने मेरा इस्तीफा कबूल नहीं किया। ये तो हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से फॉर्मली कोई इस्तीफा नहीं दिया गया। अच्छा हुज़ैफा, तो जो न्यू सेक्रेटरी हेल्थ अपॉइंट किए गए हैं मोहम्मद महमूद साहब, वो उनका कुछ बैकग्राउंड इस तरीके से है कि वो 2015 में नंदीपुर पावर प्लांट में बेज़ाब्तगियों पर एमडी के ओहदे से हटाए गए। फिर उसके बाद हमने देखा कि मोहम्मद महमूद साहब सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी थे, वहाँ से भी उनकी मौतली हुई। फिर 2024 में सेक्रेटरी आईटी के ओहदे से उनको बरतरफ किया गया और इसी तरह ही फिर 2021 में रिंग रोड स्कैंडल में बतौर कमिश्नर रावलपिंडी वो गिरफ्तार हुए। तो वज़ीर आज़म साहब को ये ट्रैक रिकॉर्ड पता है मौसूफ का? देखिए ये सारी चीज़ें मीडिया ने रिपोर्ट की हैं। मेरी गुजारिश ये है कि सिविल सर्वेंट्स होते हैं, उन पर इल्ज़ामात लगते हैं, अगर वो उन इल्ज़ामात से बरी हो जाए तो मेरे ख्याल से उनके साबका उन पर लगने वाले झूठे इल्ज़ामात को जवाज़ बनाकर उन्हें कोई नया टास्क ना देना मेरे ख्याल से मुनासिब बात वैसे भी नहीं है। और बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ है कि नोबॉडी कैन बी पनिश अनहर्ड। किसी बंदे को आप बगैर सुने सजा नहीं दे सकते, और अगर एक बंदे पे कोई इल्ज़ाम लगा, उसने उन इल्ज़ामों को झूठा साबित किया, तो मेरे ख्याल से कैप्टन महमूद यंग ऑफिसर हैं, ऑलरेडी जो है वो बदौर सेक्रेटरी हाउसिंग अच्छा काम कर रहे थे। जिस नौयत का हुआ है ना हुज़ैफा, उसके बाद तो बड़ा देखभाल के किसी ऐसी शख्सियत को इस ओहदे पर लाना चाहिए था जिनका बड़ा अच्छा एक प्रोफाइल रहा हो और ज़ाहिर किसी भी किस्म के स्कैंडल से उनका नाम जुड़ा, भले उसकी इंक्वायरी हो वो गलत साबित हो, लेकिन इस वक्त का तकाजा ये था। मेरी बस ये गुजारिश है। नहीं मैं आपको बिल्कुल आप जी हुज़ैफा, ठीक है कि जब सेक्रेटरी सेहत को हटाया गया तो सेक्रेटरी हाउसिंग को एडिशनल चार्ज दिया गया और आने वाले चंद दिनों में परमानेंट सेक्रेटरी सेहत आ जाएंगे और आपका गिला भी खत्म हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा ये बताइएगा, ये जो कायमा कमेटी में बहुत सारे इश्यूज डिस्कस हुए हैं, ये बताया गया कि इस्लामाबाद में जो सेहत का शोबे से मुतालिक जो खराबी है 2 हफ्ते पहले निशानदही की थी। कौमी असम्बली सेहत की ज़ेली कमेटी के कन्वीनर है डॉक्टर अमजद, उन्होंने 2 हफ्ते पहले वज़ीर आज़म को ख़त लिखा था। 1 साल पहले अस्पतालों के गैर मेयारी होने की रिपोर्ट बनाई थी, वो आज तक कौमी असम्बली में पेश ना हो सकी। तो ये तो सीरियसनेस नजर, कितने गवर्नमेंट के अंडर हॉस्पिटल ही कितने इस्लामाबाद में अगर मैं बात करूँ तो देखिए बात ये सदफ कि नेग्लिजेंस थी तो सेक्रेटरी सेहत जो है वो
سسپینڈ ہوئے ہیں. نیگلیجنس ہے تو ظاہر ہے آپ لوگ ساری چیزیں رپورٹ کر رہے ہیں اور اس بات کا صاحب کو احساس بھی ہے, اسی لیے اس پر ایکشن ہو رہا ہے. لیکن میں اتنی گزارش ضرور کر دوں کہ بہت ساری چیزیں نیشنل اسمبلی کی قائمہ کمیٹی میں ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں, اور ظاہر ہے پاکستان کے اندر صحت کا جو معیار ہے ہسپتالوں کا وہ آپ کو پتہ ہے, اور پیمز کے اوپر اس طریقے سے بوجھ بڑھا. ان ساری چیزوں میں اس لیے نہیں جانا چاہتا کہ بینگ منسٹر میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک المناک سانحہ ہوگا, اور اس دردناک سانحے میں جتنی بھی قیمتی جانیں گئیں, حکومت کو دکھ بھی ہے, بڑا افسوس بھی ہے. تو میں کوئی بھی وضاحت دے کر کوئی جسٹیفیکیشن کریٹ نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ اس واقعے کے بعد بہت سارے لوگ نکل کر آگے کہ جی ہم نے بھی پوائنٹ ریز کیا تھا, بھائی پمز کے اگر حالات یہاں تک پہنچے ہیں تو شہباز شریف ان 2 سالوں میں تو نہیں پہنچے, 78 سالوں میں یا 1995 کے بعد اگر آپ بتائیں 2 سال کافی ہوتے نا ایکشن لینے کے لیے. اور کتنے ہی سرکاری ہاسپٹل ہیں اسلام آباد میں بات کروں تو کیا بہت چیزیں ہیں جسے دیکھنا ہے یہاں پر. تو پھر بحث یہاں پر یہ ہوتی ہے جیسے باقی پارٹی کہہ رہی ہے نا کہ یہ شعبے رکھنا ہی کیوں چاہتی ہے سرکار, وفاقی حکومت, خاص طور پہ صحت اور ایجوکیشن کا. دیکھیں صدف, جب آپ کسی کا ٹریک ریکارڈ دیکھ رہی ہوتی ہیں تو اس کا ماضی دیکھتی ہیں. آپ کو اس بات کا علم ہے کہ شہباز شریف جب وزیر اعلیٰ پنجاب رہے تو پنجاب میں سب سے زیادہ ٹیچنگ ہسپتال کسی وزیر اعلیٰ کے اگر دور میں بنے تو شہباز شریف کے دور میں بنے. کیا ہمیں پاکستان کے بعد, نشتر اور وکٹوریا کے بعد اگر کوئی 1500 بیڈ سے اوپر کا اسپتال پنجاب میں بنے تو شہباز شریف نے بنایا, چاہے وہ نشتر 2 ہو, چاہے اس کے بعد لیور کڈنی انسٹیٹیوٹ ہو, چاہے شہباز شریف ہسپتال ہو. گزارش یہ ہے کہ اسلام آباد کے اندر نئے اسپتال بننے چاہیے, میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں. لیکن ظاہر جن حالات میں ہم نے حکومت سنبھالی, ہمارے پاس PSDP 0 تھا, ہمیں IMF کی قدغن تھی, اتنا ہمارے پاس پیسہ نہیں تھا کہ ہم ترقیاتی بجٹ میں وہ خرچ کرتے اور اسلام آباد میں نئے ہسپتال بناتے. میں اس بات سے ایگری کر رہا ہوں کہ اسلام آباد کی جو ضرورت ہے, اور خاص طور پر چاروں صوبوں کے لوگ اور KPK کے لوگ جو حذیفہ, صرف اس ہاسپٹل کو سالانہ 10 ارب روپے کا بجٹ ملتا ہے, بڑھائی جاتی, یہ نئے 2 اسپتال بنائے جاتے, اس بات کا ہمیں احساس ہے. لیکن ظاہر بہت ساری مجبوریاں تھیں, لیکن اب کوشش کر رہے ہیں کہ ساری چیزوں کو بڑھائے پاک رکھ کر. بجٹ کہاں لگ رہا ہے؟ آڈٹ بالکل ہوا ہے, اس میں کوئی جو ہے دو رائے نہیں ہے. دیکھیں ایک واقعہ ہوا, اس میں جہاں جو نیگلیجنس ہے, رانگ ڈور مسٹ بی ٹیکن ٹو دا ٹاسک. لیکن یہ کہیں کہ آڈٹ ہی نہیں ہوا, یہ بالکل غلط ہے. ہر سال آڈٹ ہوتا ہے اور آڈیٹرز اپنی رپورٹ دیتے ہیں. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ سرکار کسی ادارے کو 2-2.5-3 ارب روپے دے, اس کا آڈٹ نہ ہو. اٹ از امپاسبل. اور آپ نے وہ فوٹیج دیکھی ہے جہاں سے لوگوں کو باہر نکالا جا رہا ہے, یہ فوٹیج اگر آپ کے سامنے یہ میں نے بالکل دیکھی. اتنے بڑے ہاسپٹل میں ایگزٹ کے کوئی راستے نہیں ہے جو اس طریقے سے, اور یہاں سے نوزائیدہ بچے, نومولود, ان کو, اور یہ وارڈ نہیں بنے, بلڈنگ کوئی زیادہ پرانی نہیں, یہاں پہ کوئی ایگزٹ کا دروازہ نہیں ہے کہ اس طریقے سے دیوار توڑ کے ان خواتین اور بچوں کو یہاں سے, اتنی خدا نخواستہ یہاں بھی کوئی حادثہ ہو سکتا تھا. تو یہ سوال صدف آپ بالکل جی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, اسی لیے سیکرٹری سسپینڈ ہوئے, اسی لیے انکوائری ہو رہی ہے. یہ بالکل ایک نیگلیجنس ہے, لیکن اس نیگلیجنس کا تعین کرنا ہے کہ ہسپتال میں جو ایمرجنسی ایگزٹ موجود ہیں وہ بند کیوں کیے گئے تھے, آیا کہ وہ بند بھی تھے یا نہیں, یا آگ کی وجہ سے ان رستوں کو جو ہے آپ استعمال نہیں کر پا رہے تھے. یہ ساری چیزیں تحقیقات میں سامنے آئیں گی. لیکن اگر یہ ثابت ہوتا ہے کہ دروازے جو سیف ایگزٹ بنے ہوئے تھے اور ان سیف ایگزٹ کو بند کیا گیا یا کسی وجہ سے استعمال نہیں کیا گیا, کیوں نہیں کیا گیا, جو اس کا ذمہ دار ہے, جس شہباز شریف کو میں جانتا ہوں, اس کو نہیں چھوڑیں گے. اچھا حذیفہ, چلیں یہ تو باتیں ہو گئیں, لیکن آج سے 1 ہفتہ قبل پیمز اسپتال کے بارے میں آپ لوگ ہی بتا رہے تھے کہ وہاں پر بڑی بہترین طبی سہولیات ہیں. یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب ایک سابق وزیر اعظم کو وہاں پر لے کے جایا گیا علاج کے لیے, تو حکومتی نمائندے ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ بڑے بہترین ڈاکٹرز ہیں, بہترین طبی سہولیات, اور وہاں پر بڑا بہترین ان کا علاج ہوا ہے. جبکہ بیک گراؤنڈ میں یہ بات ہمیں آج پتہ چل رہی ہے کہ 1 سال پہلے قومی اسمبلی کی ذیلی کمیٹی برائے صحت میں یہ معاملہ ڈسکس ہو رہا تھا, اسپتالوں کے غیر معیاری ہونے کی رپورٹ بنائی تھی, اور وہ آج تک قومی اسمبلی میں پیش ہی نہ ہوئی. تو تب آپ لوگوں کے علم میں تھا کہ پیمز اسپتال میں غیر معیاری سہولیات ہیں, یہاں پر بجٹ صحیح سے ایلوکیٹ نہیں ہو رہا, یہاں پر آڈٹ نہیں ہوا ہوا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر اڈیالہ میں کچھ شخص قید ہے اور اسے کسی اسپتال میں لے کر جانا ہے, تو پاکستان کے اندر جو اویلیبل اسپتال ہیں انہی سے کمپیریزن کیا جائے گا. میں اب بھی یہ بات کہہ رہا ہوں ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن کہ پیمز جو ہے KPK کے بہت سے اسپتالوں سے بہتر ہے, پنجاب کے بہت سارے اسپتالوں سے شاید اس کی کارکردگی بہتر ہو. لیکن اگر آپ کہیں پرفیکٹ ہے, پرفیکشن نہیں ہے, بالکل میں اس پہ ایگری کرتا ہوں. لیکن یہ کہنا کہ ایک سابق وزیر اعظم کو لے جایا گیا, تو سابق وزیر اعظم کا علاج آنکھ کا پیمز میں ہی ہوا ہے, اور انہوں نے اپنی بہن نورین نیازی سے ملاقات میں کہا کہ میں سیٹسفائی ہوں اس علاج سے. اور بانی تحریک انصاف کو جتنی دفعہ بھی پیمز لے جایا گیا وہ باقاعدہ سیٹسفائی بھی ہوئے, ان کے لیے ظاہر ہے
स्पेशल अरेंजमेंट किया गया उनकी सेफ्टी को देखते हुए। नहीं, वो सेटिस्फाई हुए, ये किसने, ये मतलब उनकी फैमिली ने कहा या उन्होंने कहा? खैर ये तो भी पॉइंट है भी ये नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, हम तो यहाँ जो ये बात पिम्स मैं में आपको बता हादसा रहा हूं। हुआ है, जो सानिया उसकी बात कर रहे हैं ना, मैंने अभी आपको दिखाया, वो एक सीढ़ी लगा के, यहाँ तो लिफ्टर तक मौजूद नहीं है, एग्जिट के रास्ते नहीं है। 3 सालों में 22 अरब रुपए इस हॉस्पिटल पर मुख्तस किए गए हैं। बहुत सारे सवाल हैं। ये कहा जाता है जी पिछले साल एक बच्चा यहाँ से अगवा हो गया था, उसके बाद उसकी वजह से गेट बंद किए गए थे। बहुत जदीद सिस्टम है सिक्योरिटी के, अलर्ट के, जगह जगह सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं देखने के लिए, मगर ये कौन सा तरीका है हुज़ैफा? और सिर्फ ये कायमा कमेटी की रिपोर्ट नहीं है, पीपल्स पार्टी की शर्मिला फारूकी साहिबा और सेनेटर पलबशा ये सब बता रही हैं कि हमने विजिट कर करके यहाँ पर बताया कि क्या क्या इशू यहाँ पर रहे, मगर इन मैं इश्यूज बिल्कुल पर हुकूमत की कोई आपके नजर सवाल का दोबारा सदफ बिल्कुल जवाब दूंगा। गुजारिश ये है कि मैं तो इस बात को एडमिट कर रहा हूं आपके सामने कि नेग्लिजेंस कहीं ना कहीं तो मौजूद है, लेकिन वो नेग्लिजेंस जब रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सामने आई, ये एक तरफ है, लेकिन आप चूंकि गिलास को आधा खाली देखें, गिलास को आधा भरा हुआ भी देखें। ये भी आपके चैनल ने रिपोर्ट करके हमें बताया कि 6:38 पर आग लगी और 6:40 पे सब कुछ तहस नहस हो गया। तो 2 मिनट के अंदर जो चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर्स थे, जो भी कॉज बनी, तो ज़ाहिर तहकीकाती कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, सामने आएगा, लेकिन 2 मिनट में हर चीज तहस नहस हो गई। और वो बच्चे जो हल्की सी आग की चिंगारी से भी ज़ाहिर मुतासिर हो सकते थे, ज़ाहिर उनकी प्री मेच्योर बर्थ हुई, कोई 7वें महीने में, कोई 8वें महीने में, चंद घंटे उन्हें पैदा हुए वो ज़ाहिर इंक्यूबेटर में उन्हें रखा हुआ था, उनके लिए छोटी सी चिंगारी भी मौत का बायस बन सकती थी। यहाँ तो बहुत बड़ी आग लग गई, तो उसके अंदर ज़ाहिर हमें ये भी एलिमेंट ज़हन में रखना चाहिए कि कुदरत की तरफ से भी एक सानिया है, वरना 2 घंटे के अंदर रिस्पांस लेवल ये जो वायरिंग का होती है तो ना गुंजाइश हुज़ैफा, मौजूद नहीं थी। ये जो वायरिंग होती है ना, इसकी भी मेंटेनेंस की जाती है, इसका भी चेक रखा जाता है, ताकि खास तौर पे इन सेंसिटिव एरियाज में जहाँ पर ऑक्सीजन के सिलेंडर हो, वहाँ का खास ख्याल रखा जाता है। बहरहाल देखते हैं जी कमेटी इस पर क्या रिपोर्ट देती है। थैंक यू सो मच। हुज़ैफा रहमान हमारे साथ थे, सारी सिचुएशन पर बात कर रहे हैं। और ये जो कहा जा रहा है कि कुदरत की तरफ से ये सानेहा था, ये हादसा था, कुदरती हादसात होते हैं, बट वो हादसा सानेहे में तब्दील ना हो, इसके बीच में गवर्नेंस का किरदार आता है, जो कि गवर्नेंस हमने वहाँ पर नहीं देखी। जितने लोग पिम्स अस्पताल से रिपोर्ट कर रहे थे, सीनियर सहाफ़ी जो वहाँ पर मौजूद थे, लोग जो फायर ब्रिगेड के लोग थे, रेस्क्यू के लोग थे, वो ये बता रहे थे कि इंतज़ामी गफलत है। वहाँ पर एक स्प्रिंकलर भी नहीं लगा हुआ था, स्मोक डिटेक्टर भी नहीं था वहाँ पर। तो 22 अरब रुपए जो पिछले 3 सालों में दिए, वो कहाँ पे गए, नोबडी नोज। बहरहाल अब ये रिपोर्ट आएगी आज के दिन में, उसके बाद मज़ीद तफसीलात सामने आएंगी। अच्छा जी, कराची शहर की बात करते हैं। और कभी रोशनियों का शहर माना जाता था कराची को, यहाँ पर बड़ी डेवलपमेंट हुआ करती थी, लेकिन अब ये मुसलसल यहाँ पर हम देख रहे हैं अदम तवज्जो का शिकार है, इंतज़ामी गफलत की हमें जगह जगह मिसालें नज़र आती हैं। और ज़ाहिर है अब इस शहर के अगर हम पेडेस्ट्रियन ब्रिज की बात करें, पुलों की बात करें, अंडरपास की बात करें, वहीं पर इतने सारे आप इशूज़ देख लेंगे। बल्कि हम यहाँ पर देख रहे हैं निज़ाम की नाकामी ही नहीं, बल्कि नशे के अफराद भी हमें जगह जगह दिखाई देते हैं, दीमक की तरह चाट रहे हैं। पुलों के सरिये, पुलों पे आप देखें स्टेप्स नहीं हैं, जो स्टेयर्स हैं उन पर स्टेप नहीं है। पेडेस्ट्रियन ब्रिज की आप हालत देख लें, वहाँ से भी लोहा सरिया निकाल लिया गया है। शहर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तबाह हाली का हमें शिकार नजर आ रहा है सूरत हाल में। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो ये ब्रिज है जिसके नीचे जो सरिया है, वो सरिया आहिस्ता आहिस्ता काटते काटते नशई के आदि, जो मनशियात के आदि अफराद होते हैं जिनको नशई कहा जाता है, उन्होंने वो नीचे से खोखला कर दिया है पुल। ये आप देख लें मनाजिर, ये बाकायदा सीमेंट को हटा के, सीमेंट को तोड़ के अंदर से सरिया निकाला है, और कितनी तगो-दो जिद्दोजहद के साथ काम किया है, आप सोचें। और ये मनशियात के आदि अफराद हैं जो कि इस मुल्क का आधा सरिया तो वही खा गए। अच्छा, इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है, ये आपको दिन के किसी भी वक्त वहां पर नजर आएंगे इन ब्रिजेस के नीचे, और ये सरिया निकालते हुए भी आपको दिखाएंगे। मगर आप ये देखें इनके खिलाफ कोई क्रैकडाउन भी आपको नजर नहीं आता, कोई एक्शन भी होता हुआ नजर नहीं आता। दावे बड़े बड़े किए जाते हैं, मगर आज होते होते इन ब्रिजेस की, इन पुलों की ये हालत हो गई है। और हजारों की तादाद से गाड़ियां डेली इस पुल के ऊपर से गुजरती हैं, और आप इस पुल की अबतर हालत अपनी आंखों से देख लें। मैं समझता हूं कि ये बड़ी जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग हम इस वक्त कर रहे हैं, और इस वक्त हम ये इशू रेज कर रहे हैं जो कि इस वक्त किसी ने भी नहीं किया। लेकिन ये पुल खोखला हो चुका है, इसकी बुनियादें कमजोर हो चुकी हैं, क्योंकि मनशियात के आदि अफराद काट काट के सरिया बेचते हैं और नीचे ही बैठ के फिर नशा करते हैं। सबसे अलार्मिंग बात यह है कि क्या इंतजामिया किसी बड़े, खुदा न खासा किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रही, उसके बाद एक्शन होगा। इसी हवाले से बात कर लेते हैं जी। खस्ता हाली का शिकार 3 हट्टी पुल है, इसकी सूरत हाल क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना नुकसान पहुंचा। हमारे नुमाइंदे अफजल खान हमारे साथ, अफजल परवेज हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अफजल, थैंक यू सो मच। जरा बताइएगा, इस वक्त हमने तो रिपोर्ट किया है, आप यहाँ पर मौजूद हैं, जरा हमें एग्जैक्ट सिचुएशन बताइएगा।
جی بالکل صدف اور سائم، دیکھا جائے تو شہر میں منشیات کے عادی افراد اب خطرے کی علامت بنتے جا رہے ہیں۔ دیکھا جائے تو ماضی میں ناتا خان پل کو بھی کھوکھلا کر دیا گیا تھا اور وہاں ایک بڑا گڑھا پڑ گیا تھا اور جو کہ بڑے حادثات کا سبب بن سکتا تھا، لیکن اب دیکھا جائے تو جس پل کے نیچے میں موجود ہوں یہ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ 24 گھنٹے مصروف ترین رہنے والا یہ پل ہے جو ضلع سینٹرل سے ضلع ایسٹ کو ملاتا ہے۔ 24 گھنٹے ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں یہاں سے گزرتی ہیں۔ پہلے میں آپ کو یہاں کا ماحول بتا دوں کس طرح سے یہاں منشیات کے عادی افراد کی آماج گاہ ہے۔ دیکھیں آپ، میرا کیمرامین اماد وہ تمام مناظر دکھا سکتا ہے کہ اس پر اگر عملی اقدامات کیے جاتا ہے۔ یہ ندی کیا رستہ ہے، یہاں ندی کے رستے پہ مٹی کے بڑے بڑے پہاڑ ہے، کچرے کا انبار ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل میرے عقب میں یہ وہ پلر ہے جس کو کھوکھلا کر دیا گیا۔ یہ کوئی ایک دن یا دو دن کی کہانی نہیں ہے۔ اس پلر کو کھوکھلا کرنے کے لیے منشیات کے عادی افراد نے کئی دن لگائے ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ماضی میں بنایا گیا ٹھوس اور اعلیٰ کوالٹی کے مٹیریل سے بنایا گیا تھا۔ اس مٹیریل کے سریے فوقتاً منشیات کے عادی چوری کرتے رہے۔ اس حوالے سے نہ تو ضلع انتظامیہ کو ہوش آیا، نہ ہی جو ہے بلدیہ عظمیٰ کراچی کے محکمہ انجینئر کے جو عملہ ہوتا ہے اس کو ہوش آیا۔ یہ اہم ستون کہلاتے ہیں۔ تاہم دیکھا جائے تو یہاں جو لیاقت آباد تین ہٹی کے فلائی اوور کے افضل، یہاں پر ایک وقت میں جھوپڑیاں بھی ہوا کرتی تھی، کہ ابھی بھی یہاں پر وہ جھوپڑیاں موجود ہیں؟ سائن، بالکل ماضی میں جھوپڑی ہوا کرتی تھی۔ آتے زدگی کے باعث یہ جھوپڑی والے تھوڑے اوپر چلے گئے ہیں، لیکن اب یہ باقاعدہ طور پر یہ جو منشیات کے عادی افراد ہیں یہ ان کی آماج گاہ ہے۔ یہ ندی کا رستہ ہے۔ اگر دیکھا جائے شہر میں اگر بارش ہوتی ہے اور پانی کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے تو یہ پورا ایریا بھر جاتا ہے۔ اگر متعلقہ ادارے چاہیں اس پلر کو مزید جو اہم ستون ہیں ان کو بچانے کے لیے تو اس کو باقاعدہ طور پر صاف کیا جا سکتا ہے، کچھ پلرز مانیٹرنگ تو کی جا ہمیں سکتی اپنی ہے۔ صحیح حالت میں دکھائی دے رہے ہیں، لیکن آپ کے ایگزیکٹ پیچھے جو پلر ہے وہ تو بالکل ہی ختم ہو چکا ہے۔ وہ اس بری حالت میں ہے کہ کسی بھی حادثے کا، یہ والا پلر جو ہے افضل یہ جو آپ کے رائٹ ہینڈ پر، اگر آپ اپنی جی بالکل میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مکمل طور پر جو ہے اس کو کھوکھلا کر دیا ہے اور آہستہ آہستہ نہیں، یہ باقاعدہ منظم طور پر اس کو توڑا گیا۔ توڑنے کے بعد اتنے مضبوط سریے تھے ان کو کاٹا گیا۔ اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ علاقہ پولیس کی بڑی ذمہ داری بنتی ہے۔ علاقہ پولیس، ابھی جب ہم یہاں رپورٹنگ کر رہے ہیں کچھ لمحے قبل پولیس اہلکار آئے، گشت کیا اور چلے گئے۔ اگر یہ ماضی میں ان کی نگرانی رہتی اور منشیات کے عادی خلاف کریک ڈاؤن رہتا تو یقیناً طور پر جو یہ پل کے جو اہم ستون ہیں ان کو نقصان نہیں پہنچتا۔ تاہم بلدیہ عظمیٰ کراچی کی جانب سے جو ہے محکمہ انجینئر کی ایک ٹیم کل پہنچی تھی، انہوں نے اس کا معائنہ کیا ہے اور اس کی مرمت کے حوالے سے کام کا آغاز بھی کر دیا ہے۔ تاہم دیکھا جائے تو میئر کراچی مصطفیٰ کی جانب سے کمشنر کراچی کو ماضی میں خط لکھا گیا تھا کہ ایک شہر میں جو سرکاری املاک کو نقصان پہنچ رہا ہے اس کی روک تھام کے حوالے سے مؤثر اقدامات کیے جائیں، اور کمشنر کراچی نے ہدایات کے ساتھ ساتھ تمام ڈپٹی کمشنروں کو خصوصی ہدایات جاری کی تھی کہ پولیس کے ساتھ مل کر کوارڈینیشن کیا جائے اور اس طرح سے تمام تر اقدامات کو فوری طور پر اقدامات کیے جائیں تاکہ سرکاری املاک کو نقصان نہ پہنچ سکے۔ لیکن یہ تمام تر دعوے ثابت ہوئے اور بلدیہ عظمیٰ کراچی کی جو محکمہ انجینئر کی ٹیم ہے اب ان کو چاہیے کہ تمام جو فلائی اوور ہیں وہاں کیمرے نصب کیے جائیں تاکہ ان کی مانیٹرنگ کی جائے اور اس کی مانیٹرنگ کی ذمہ داری ضلع انتظامیہ پر ڈالی جائے۔ تاہم دیکھا جائے کیمرے نصب کیے جائیں تو کیمرے نصب تو کر لیں گے، وہ بھی یہ اٹھا کے چوری کر لیں گے، ان کو بھی جا کے بیچ دیں گے۔ یہ تو معمول ہے کراچی کے اندر، جہاں پر کیمرہ لگا ہوتا ہے سب سے پہلے وہ کیمرہ اتارا جاتا ہے۔ جو ای چلان کے کیمرے بلاول چورنگی سے وہ چوری کر لیے گئے، تو یہاں پہ کیا کیمرے ٹکیں گے افضل؟ ان منشیات کے عادی افراد کو پولیس ہاتھ کیوں نہیں ڈالتی؟ سب سے بڑا سوال یہ ہے۔ ملٹی پرونگ اپروچ ہونی چاہیے۔ افضل، آپ سے اس بارے میں مزید بھی بات کریں گے، ساتھ ہی رہیے گا۔ اور ظاہر ہے جب ایک کوئی بھی انفراسٹرکچر کھڑا کیا جاتا ہے تو اس کی ایک بنیاد بنائی جاتی ہے اور پلر اس میں بڑا اہم رول پلے کرتے ہیں، اس پر ہی پورا اسٹرکچر کھڑا کیا جاتا ہے۔ اور خاص طور پر جب ہم برج کی بات کر رہے ہیں، سوچیں اس پہ کتنی ٹریفک گزرتا ہے، کتنی ہیوی وہیکلز گزرتی ہیں، 24 گھنٹے 24/7 وہاں پر آمد و رفت ہوتی ہے۔ اور ایسے میں جب آپ جس بنیاد پر یہ پل قائم ہے، اگر وہ بنیاد بیٹھنے لگے تو پھر کیا ہم کسی حادثے کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے؟ مینٹیننس کا کوئی سسٹم نہیں ہے؟ اسی پر بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹرکچر انجینئر پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود رفیع صاحب۔ تھینک یو سو مچ رفیع صاحب، بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو مجھے بتائیے گا کتنی ڈینجرس سچویشن ہے یہ؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی صدف، جیسے آپ نے بھی دیکھا تو بظاہر جو نظر آ رہا ہے اس ویڈیو میں اس لحاظ سے یہ الارمنگ سچویشن ہے اور تقاضا کرتی ہے کہ اس کی فوری طور پہ جو ہے انسپیکشن کی جائے اور جو بھی ریمیڈیل میجرز ہیں ان کو پھر انسپیکشن ریگولر بیسس پہ نہیں ہوتی ہے؟ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ظاہر ہے یہ تو میں نہیں جواب دے سکتا، نہیں، کیونکہ آپ جو کے بھی خیال میں پروٹوکول کیا ہے؟ پروٹوکول تو کہتے ہیں کہ یہ تو ایک سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ جو بھی چیز ہوتی ہے اس کے ساتھ ایک ایجنگ پروسیس ہوتا ہے. جی. ٹھیک ہے، انسانوں میں بھی ہے ایجنگ پروسیس. اس کے علاوہ جتنا بھی ہم کہہ لیں کہ جو بھی چیز بنائی جاتی ہے اس کا اپنے ایک ایجنگ پروسیس ہے. ایجنگ پروسیس کے علاوہ جو انوائرمنٹل کنڈیشنز ہوتی ہیں وہ بھی اس کے اوپر افیکٹ کرتی ہیں. تو اب ہمارے ہاں کا جس طرح کا انوائرمنٹ ہے، کوسٹل سٹی ہے ہماری، ہیومڈ انوائرمنٹ ہے. بٹ یہاں تو نشے کی عادی افراد یہ تو یہ سریا نکال کے لے جا رہے ہیں، یہ ڈیمیج کر رہے ہیں. اگر آپ مجھے کمپلیٹ کرنے دیں گی تو پھر ہم اس طرف بھی آ جائیں گے. تو جو جتنا انفراسٹرکچر بنتا ہے اس کا ایک پروٹوکول جیسے آپ نے کہا ہوتا ہے، اس کی کنڈیشن اسیسمنٹ کہتے ہیں اسے. اچھا. تو کنڈیشن اسیسمنٹ کا تقاضا یہ ہوتا ہے، اور چونکہ یہ ایسٹ ہے، یہ پبلک ایسٹ ہے، ہمارا انفراسٹرکچر ہے. انفراسٹرکچر مینجمنٹ کی اپنی پالیسیز ہوتی ہیں، اسپیشلی جو آپ کا کرٹیکل انفراسٹرکچر ہوتا ہے اور جو پبلک انفراسٹرکچر ہوتا ہے. تو اس کو کنڈیشن اسیسمنٹ ہوتی ہے، اور کنڈیشن اسیسمنٹ کی ایک ریکوائرمنٹ یہ ہوتی ہے کہ اس کا روٹینلی آڈٹ ہو یا روٹینلی اس کی انسپیکشن ہو. اور دو لیولز ہو سکتے ہیں اس میں. ایک تو روٹین انسپیکشن جو کہ بہت زیادہ ڈیٹیل نہیں ہوتی اور یوزولی ویژول سے کام چل جاتا ہے، رپورٹس کی بھی جنریٹ ہو جاتی ہے. اور دوسری ڈیٹیلڈ اس کی انسپیکشن ہوتی ہے، اس کا اپنا ایک تھوڑا سا لانگر ڈیوریشن ہو سکتا ہے. تو جنرلی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ کہ ہر سال ایک جو ہے جو ویژول انسپیکشن ہے وہ ہو، اس کا ریکارڈ بنے، اور اس کے بعد ڈیٹیل انسپیکشن کی ڈیوریشن. یہ جو ابھی جو حالات ہم نے دیکھے اس برج کے، اس ایک پل کے اندر سب سے کلیدی کردار ہوتا ہے اس کی بنیادوں کا، پلرز کا. اب یہ پلرز بہت ڈیمیج ہو چکے ہیں. اگر اس کی مینٹیننس ہوتی ہے، اللہ کرے کہ آج ہم نے باخبر سویرا میں ایئر بائی نیوز نے خبر اٹھائی ہے، اس کی مینٹیننس ہوگی، اس کے اوپر کام ہوگا. آپ کو لگتا ہے کہ مینٹیننس کے بعد اب دوبارہ جب سریے لگائے جائیں گے، جو بھی جس طریقے سے پیچ ورک جو بھی ہوتا ہے، سیمنٹ لگایا جائے گا، اس پل میں وہ طاقت رہے گی جو ایک نئے پل میں ہوتی ہے؟ جب یہ بنا تھا اس ٹائم جو اس کی طاقت تھی. دیکھیں جو یہ کالم یا پلر جس کو آپ کہہ رہے ہیں جو کہ ویڈیو میں نظر آیا، نیچرلی یہ کوئی روٹین اس کی جو ہے نا مینٹیننس سے کام نہیں چلے گا. اچھا. اس کی جو ہے اس کا اپنا دوسرا مینٹیننس کا طریقہ ہوتا ہے جس کو آپ اسٹرینتھنگ بھی کہہ سکتے ہیں اور ریٹرو فٹنگ بھی کہہ سکتے ہیں. نیچرلی یہ سب ٹیکنیکل اور انجینئرڈ لینگویج ہے، تو یہ پیچ ورک سے اس میں کام نہیں چلے گا. ٹھیک ہے. اور اس کا جو یہ دوسرا طریقہ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اس کا ایک پہلے ریکوائرمنٹ یہ ہوتی ہے کہ یہ ڈٹرمن کیا جاتا ہے کتنا لاس ہو گیا ہے اور کتنی ڈیفیسٹ کتنا ہے، کتنی ڈیمانڈ ہے، کتنا لاس ہے، اور اس ڈیفیسٹ کو پھر پورا کیا جاتا ہے. مطلب سریے ویلڈ کر کے پلسٹر کر کے کام نہیں چلے گا؟ نہیں، ظاہر ہے وہی میں نے آپ سے کہا، پیچ ورک سے کام نہیں چلے گا. یہ بہت ڈیٹریٹ ہو چکا ہے. اور ونس اگین آئی ڈونٹ نو، یا میں اس پہ کوئی سرٹنلی نہیں کہہ سکتا کہ یہ صرف کوئی کرمنل ایکٹیویٹی ہے جو ان منشیات لوگوں کا کام ہے. بظاہر مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کروژن کی وجہ سے بھی خراب ہوا ہے. سولوشن اس کا یہ کہ اس کی ایک ڈیٹیلڈ رپورٹ بننی چاہیے، اور جو بھی اس کی رینوویشن تو نہیں، ریٹرو فٹنگ کہہ لیں، یا اس کی اسٹرینتھننگ کی جو بھی ضرورتیں ہیں وہ پھر اس کے حساب سے اس کو پرائرٹی بیسس پہ ہونا چاہیے. پرائرٹی ظاہر ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اچھی خاصی اس کی کنڈیشن خراب ہے اور اس کو سیریسلی جو ہے اس کو لینا چاہیے ایز سون ایز پاسبل. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب ہمیں انفارم کرنے کے لیے. اچھا، کراچی سے جڑا ایک اور واقعہ، بڑا عجیب و غریب نوعیت کا یہ واقعہ ہوا ہے، بلکہ انتہائی عجیب میں اسے کہوں گی. کراچی میں کراچی کا علاقہ ہے ناظم آباد، وہاں پر ڈیلیوری کے لیے آئی خاتون کے اہل خانہ جو ہیں وہ نجی اسپتال کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. اب کیوں احتجاج کر رہے ہیں، ذرا آپ پوری یہ ڈیٹیل اگر سنیں گے تو آپ بھی حیران ہو جائیں گے. خاتون کے شوہر یہ بتاتے ہیں کہ بیوی کا آپریشن ہوا اور عملہ جو ہے وہ نومولود سے متعلق کچھ بھی انہیں نہیں بتا رہا ہے. یعنی انہوں نے ابھی تک اس بچے کو نہیں دیکھا جو وہاں پر ڈیلیور ہوا. بیوی کا 7 ماہ سے نجی اسپتال میں علاج چل رہا تھا. طبیعت بگڑنے پر اسپتال لے کر آئے. ڈاکٹر نے بیوی کے آپریشن کے بعد بتایا کہ بچے کی پیدائش نہیں ہوئی، بچہ ہے ہی نہیں.
اور نومولود کے غائب ہونے کی اطلاع پر اب پولیس کی نفری بھی پہنچ گئی. لیکن یہ مجھے سٹوری بہت عجیب و غریب لگ رہی ہے. خاتون 7 ماہ کی حاملہ, آپریشن ہوتا ہے اور پھر اس نومولود کے متعلق کہتے ہیں جی بچے کی پیدائش ہوئی نہیں ہے. یہ معاملہ پہنچ گیا تھانے اور نذیر شاہ بھی وہاں پر موجود ہے. نذیر شاہ سے مزید تفصیلات جانتے ہیں. خصوصی نذیر شاہ بتائیے گا ہمیں یہ کیا معاملہ ہے, عقل دنگ رہ گئی ہے, سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ بات کیا ہے, یہ خبر کیا ہے, تھوڑا تفصیلاً ہمیں اپڈیٹ کیجیے گا. بالکل دیکھیں صاحب, میں اس وقت نازم آباد تھانے میں موجود ہوں. گزشتہ رات یہ ایک اسپتال وہاں پر یہ واقعہ پیش آیا جس کے بعد توڑ پھوڑ بھی ہوئی. لیکن آپ کو اس میں تھوڑا اپڈیٹ کر دوں کہ یہ 7 ماہ نہیں بلکہ پورے 9 ماہ اس خاتون کو ہو چکے تھے اور وہ ڈے فرسٹ سے اسی اسپتال میں نہ صرف اپنا علاج کروا رہی تھی بلکہ اس کا فالو اپ بھی ہوتا تھا. یہ ہمارے پاس اسپتال کی ڈے فرسٹ سے لے کر کل رات تک کی یہ پوری شیٹ موجود ہے جس کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ سب سے پہلے 20/11/2025 کو انہوں نے اس اسپتال میں اپنا علاج کے لیے رجوع کیا تھا اور باقاعدگی سے جیسے خواتین فالو اپ کے لیے آتی ہے اسی طرح یہ بھی فالو اپ کے لیے آتی تھی. لیکن گزشتہ رات جب طبیعت بگڑنے پر ان کو اسپتال لایا گیا اور آپریشن ہوا تو ڈاکٹروں نے بولا کہ کچھ نہیں ہوا. مطلب یہ کہ کچھ ہے ہی نہیں. اگر کچھ نہیں ہے تو اتنے جو فالو اپ ہوتے تھے, الٹرا ساؤنڈ ہوتے تھے, تو اس میں وہ جو ڈاکٹر تھے وہ کیا دیکھتے تھے؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اپنی نوعیت کا یہ ایک انوکھا کیس ہے. اس وقت جو اس کے جو شخص ہے جس کی وائف ہے ان کے بھائی یہاں پر موجود ہیں. آپ ان کے ہاتھ میں چوٹ بھی دیکھ سکتے ہیں, توڑ پھوڑ بھی ہوئی ہے. ہم ان سے بھی بات کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں پر پولیس ہے ان کو 3 سوال لکھ کر دے رہی ہے. باسی شہید اسپتال ان کو بھیج رہے ہیں میڈیکل کے لیے خاتون کو لے کے, اور میڈیکل ان سے صرف 3 سوال پوچھے جائیں گے جو ابھی ہمیں ایس ایچ او کی جانب سے بتایا گیا, جس میں بتایا گیا ہے کہ 3 سوالوں میں بتایا گیا کہ کیا خاتون پریگننٹ تھی, اسقاط حمل ہوا یا استقاط حمل ہوا, کیا خاتون کو کوئی جسمانی نقصان پہنچا. یہ 3 سوال یہاں پر لکھ کر دے رہے ہیں. ابھی آپ نے جو ان کو میڈیکل لیٹر بنا کے دے رہے ہیں اس میں کیا چیزیں ہیں سر؟ اس میں 3 سوالات ہیں. اس میں کہ یہ پریگننٹ تھی کہ نہیں تھی, بقایا اگر جب آپ آئے تو پھر آپ نے کیا علاج کیا ہے, اور تیسرا یہ ہے سر آپ کو بتایا. اچھا ٹھیک ہے. تو یہ تو نظیر قانونی پروسیجر پورا ہو میں رہا آپ ہے. کی یہ بات سمجھ پایا ہوں ابھی تک. میں کوئکلی 1 لائنر آپ سے ریپیٹ کروں گا کہ ایک خاتون 9 منتھ پریگننٹ, پچھلے 9 ماہ سے اسپتال جا رہی ہیں اپنے فالو اپ کے لیے, الٹرا ساؤنڈ کے لیے, ہر چیز ہو رہی ہے. 9 مہینے بعد جب ڈلیوری ہوتی ہے ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ ڈلیوری میں کچھ ہوا ہی نہیں, مطلب بیبی تھا ہی نہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور ہم اس کے جس شخص کی وائف کے بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ یہ بتائیں یہ واقعہ ہوا کیا ہے؟ ایک سیکنڈ نذیر, میں ان سے بات کرنے سے پہلے یہاں پہ ہم اپنے اسکرین پر آپ کو دکھانا بھی چاہیں گے کہ خاتون کی جو وزٹ ہسٹری ہے, زوبیا ان کا نام ہے, اور ان کی آپ وزٹ ہسٹری دیکھیں. یہ فیب کے مہینے میں 27 تاریخ کو اسی سال ہاسپٹل کا وزٹ کرتی ہیں, پھر مارچ کے مہینے میں 4 تاریخ کو وزٹ کرتی ہیں, پھر دوبارہ 12 مارچ کو یہاں پر وزٹ ہوتا ہے, پھر 17 مارچ کو وزٹ ہوتا ہے, پھر 24 کو وزٹ ہوتا ہے, پھر 30 تاریخ کو وزٹ ہوتا ہے, پھر 31 کو وزٹ ہوتا ہے. آ جاتا ہے اپریل کا مہینہ, اس میں بھی آپ دیکھیں 4 تاریخ کو, 6 تاریخ کو, پھر دوبارہ سے وزٹ ہوتا ہے. پھر جو پورا آپ یہ جون کا مہینہ دیکھیں اس میں 6 تاریخ کو, 29 تاریخ کو, جولائی میں 15 تاریخ کو, پھر اگست کے مہینے میں جو لاسٹ منتھ ابھی گزرا ہے 5 تاریخ کو ان کا وزٹ ہوتا ہے, 18 تاریخ کو ان کا وزٹ ہوتا ہے. مجھے یہ بتائیے گا, تو پوری ٹائم لائن ہے نذیر جو یہ بتا رہی ہے, ریکارڈ پر موجود ہے کہ یہاں پر ان کا وزٹ ہوا, تو یہ کس بات کا پھر علاج ہو رہا تھا ان کا؟ آپ بتائیے گا کہ یہ پوری ایک ٹائم لائن موجود ہے, آپ کے پاس ثبوت بھی ابھی ہم ایسے ملا ہے. آپ یہ بتائیں کل ایکچولی ہوا کیا ہے, کتنے بجے اسپتال لے کر آئے, اور جب ان خاتون کے اسپتال لاتے تھے کہ آپ بھی ہوتے تھے یا صرف آپ کے بھائی لے کر آتے تھے؟ جب بھی آتے تھے بڑے بھائی ساتھ ہوتے تھے, اور یہ ان کا تو قانون ایسا ہے کہ بھائی کو باہر کر دیا اور وہ پیشنٹ کو اندر لے گئے, اور وہ کیا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. تو یہ ہوتا تھا. وہ بات کر کے الٹرا ساؤنڈ ہوتے تھے, وہ الٹرا ساؤنڈ کے بھائی کے تصویریں بھی موجود ہیں, سب کچھ موبائل میں بھی بھائی کے پاس موجود ہے. اس میں بچے کی صاف تصویر نظر آ رہی ہے کہ بچہ ہے پیٹ میں. اب یہ کہتے ہیں کہ 1 بجے ہم انہوں نے کہا تھا کہ 27 تاریخ کو ڈیٹ ہے, آپ 27 تاریخ کو لے کے آ جائیے گا پیشنٹ کو, اور اس ٹائم پہ. تو ہم 1 تاریخ کو والدہ میری, ان کی جو ساس ہے وہ, سالی, بہنیں میری, سب ہم لوگ لے کے ہسپتال پہنچ گئے. جب پہنچے تو انہوں نے ٹریٹمنٹ کیا, انہوں نے بولا ماشاء اللہ بچے کا ہیڈ بھی اوکے, اور ان کی جو بریتھ ہے وہ بھی اوکے, اور ماشاء اللہ پانی وانی بھی کچھ ایسا نہیں ہے. یہ ڈاکٹر ارجن
اور جو ہمارا ڈاکٹر جو ہے وہ خود بتا رہی ہے, میری والدہ کو بتا رہی ہے, میری ان کے بھائی کے ساس کو بتا رہی ہے, وہ ماشاءاللہ بڑے خوش ہیں. یہ ان کے بعد جو ہے 3-4 بجے دوبارہ ڈاکٹر ارجن ہمارا آئی ہیں, وہ بولتی ہیں دیکھیں ابھی لڑکے جو بچے کی بریتھ ہے نا وہ تھوڑی وہ ہو گئی ہے, اور ہم اگر آپ بولیں گے نارمل ہم کریں گے, لیکن پھر وہ ہے نا بہت وہ ہو جاتا ہے, مسئلہ ہو جاتا ہے, اگر آپ بولیں تو آپریٹ کر دیں. ہم نے بولا کوئی مسئلہ نہیں, آپریٹ کر دیں, دیکھیں آپریٹ میں بھی پیسے بڑھیں گے. ہم نے بولا کوئی مسئلہ نہیں, ہم پیسے دینے کو بھی تیار ہیں, یہ کر لیں. انہوں نے صحیح ہے, آپ پھر آپ لڑکے کو بلا لیں اور سائن کروا لیں اور پیمنٹ جو ہے نا اکاؤنٹ میں کروا دیں. ہم نے پیمنٹ کروا دی اور یہ ہوا بھی. انہوں نے بولا 10:30 بجے کا انہوں نے ہمیں ٹائم دیا کہ 10:30 بجے تک آپ جو ہے یہ آپ کا آپریٹ ہو جائے گا. نذیر یہ بتائیے گا, نذیر یہ میں جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ یہ کون سا ہاسپٹل ہے جس یہاں پہ سارا معاملہ پیش آیا؟ ہمدرد. دیکھ یہ ہمدرد ہاسپٹل ہے اور یہ ناظم اور میں تھوڑا جو ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کے لیے تھوڑا آسان الفاظ میں بتا دوں کہ جو پولیس کی جانب سے جو 3 سوال جو دیے جا رہے ہیں, جو عباسی شہید اسپتال میں پراپر میڈیکل ہوگا, یہ MN لیٹر کے ناتا ہے. جو پہلا سوال تو آسان ہے, کیا خاتون حاملہ تھی یعنی پریگننٹ تھی. دوسرا سوال اسقاط حمل ہوا یعنی کہ اوورشن تو نہیں ہوا, اور اس کے ساتھ یہ کہ استقاط حمل یعنی کہ پہلے ہی کہیں بچہ تو نہیں ہو چکا ہے. اور تیسرا سوال یہ کہ کیا خاتون کو کوئی جسمانی نقصان پہنچا یعنی کہ جب وہ ڈیوٹی کے لیے گئی تھی کچھ اور تو نہیں ہوا. ان 3 سوال کے جواب میں یہ پتہ چل جائے گا, اور جیسے ہی میڈیکل میں جواب آئے گا تو اس کے اندر نذیر ہم اس کا فالو اپ رکھیں گے, اس پہ بھی بات کریں گے. ظاہر سوالوں کے جواب جاننا ضروری ہے, پورا ریکارڈ موجود ہے. ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے دیئر ود اس. ویلکم بیک ونس اگین. اور ابھی جس سٹوری کی طرف میں بڑھنے جا رہی ہوں, میں تو حیران پریشان ہوں, اور یہ واقعی کوئی کہانی ہی لگتی ہے مجھے. اس لیے کہ سائم دیکھیں, اگر کوئی شخص 80 گز کے گھر میں رہ رہا ہو, ٹھیک ہے, اس کو کوئی آفر کرے جناب آپ کو ہم دے رہے ہیں 200 گز کا گھر, 240 گز کا گھر دے رہے ہیں, 400 گز کا گھر دے رہے ہیں, بڑے پوش علاقے میں دے رہے ہیں, اور کہ نہیں جی میں نے تو 80 گز کے گھر میں ہی رہنا ہے. پھر کوئی کہے جی چلے ہم آپ کو 600 گز کا دے دیتے ہیں, بٹ وہ کہتا ہے نہیں, میں تو ہنس کے لوں گا. اور وہ کہتے ہیں آپ کی تنخواہ بھی بڑھا دیتے ہیں, آپ کو مراد بھی دیتے ہیں, الاؤنس بھی دے دیتے ہیں, آفیسر بھی بنا دیتے ہیں, گاڑی بھی دے دیتے ہیں. اور پھر بھی وہ شخص کہتے ہیں نہیں جی مجھے یہ سب نہیں چاہیے. تو مجھے بتائیں کون ایسا شخص ہے جو دن رات محنت کر کے کمانے جاتا ہے, اپنا ٹائم دیتا ہے آفس آورز میں, لیکن ترقی نہیں چاہتا؟ ایسے کون لوگ ہوتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں. مطلب ترقی کس کو پسند نہیں ہے؟ ہر بندے کو پروموشنز پسند ہیں, انکریمنٹس پسند ہیں, مراد پسند ہیں, پرکس اینڈ پریویلیجز سب کو پسند ہیں. کس کو نہیں پسند؟ کچھ 63 افراد ایسے ہیں جو یہ نہیں چاہتے. وہ کون ہے؟ وہ جناب سندھ کے محکمہ ریونیو میں ہے, اور یہ بڑا غیر معمولی اور حیران کن میرے لیے واقعہ ہے کہ 63 سب رجسٹرارز نے گریڈ 15 سے گریڈ 17 میں ترقی لینے سے انکار کر دیا. سوچیں, گریڈ 17 بعد میں ظاہر سرکاری ملازمین کی تو پینشنز بھی انہیں ملتی ہوتی ہے, مگر یہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں 15 سے 17 میں نہیں کرنا. کیوں؟ سنجے سے جانتے ہیں 63 شہزادے کون ہیں. سنجے ذرا جاننا میں آپ سے یہ چاہ رہا ہوں کہ ترقی کس کو پسند نہیں ہوتی؟ اگر گریڈ 15 سے 17 میں پروموشن مل رہی ہے, ظاہر ہے اس میں تنخواہ بھی زیادہ ہوگی, پرکس اینڈ پریویلیجز بھی زیادہ ہوں گے, تو ایسا کیا ہے گریڈ 15 کے نوکری کے اندر کہ وہ 17 کے افسر نہیں بننا چاہ رہے, وہ 15 پہ رہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں محکمہ ریونیو سندھ کی یہ سٹوری ہے. محکمہ ریونیو سندھ میں 15 گریڈ میں سب رجسٹرار ہوتا ہے. اب سب رجسٹرار کا کام یہ ہے کہ جو کاغذات آپ اگر کوئی جائے جگہ خریدنے جا رہے ہیں, کوئی گھر خریدنے جا رہے ہیں, کوئی بلڈنگ خریدنے جا رہے ہیں, کوئی فلیٹ بک کرانے جا رہے ہیں, تو آپ کو یہ سب رجسٹرار کے ذریعے رجسٹریشن کرانا ہوگی. اگر سب رجسٹرار نہیں ہوگا تو رجسٹری آپ کی نہیں ہوگی. تو یہ ساری جو رجسٹریشن کا عمل دخل ہوتا ہے جس میں یہ سارا معاملہ ہوتا ہے, یہ سب رجسٹرار اتنے پاورفل ہوتے ہیں کہ آپ نے کچھ عرصہ پہلے یہ سٹوری سنی ہوگی کہ کراچی کی PECH جو سوسائٹی ہے وہاں پر سب رجسٹرار نے جو فریال تالپور پیپلز پارٹی سندھ کی جو اہم رہنما ہیں, اور ہم انہیں کہہ سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی وہ مرکزی رہنما صدر آصف زرداری کی بہن ہے, ان کے جو خاندانی پلاٹ تھے انہی سب رجسٹرار نے ٹیمپرنگ کر کے وہ پلاٹ بھی بیچ ڈالے, ان کے گھر بھی بیچ ڈالے. تو یہ سارا جو کھیل ہے وہ سب رجسٹرار کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اب ان 15 گریڈ کے سب رجسٹرار کو حکومت کی طرف سے پروموشن ڈیو ہوتے ہیں. ایک سروسز رول ہے, سول سرونٹ جو رول ہے,
اگر آپ ایک مدت ہے ہر عہدے میں اگر آپ اس تک کام کرتے ہیں تو آپ کی سروس اسٹرکچر بنتا ہے, آپ کو پروموشن دیے جاتے ہیں, آپ کے ڈیو پروموشن ہوتے ہیں, پھر محکمے کی ایک کمیٹی بیٹھتی ہے اور آپ کو پروموٹ کیا جاتا ہے. یہ جو 63 ایک دو ہو نا کہ کچھ ایسے افسران ہوتے ہیں جو ایک چاہتا ہے کہ مجھے 17 گریڈ کی پوسٹ اچھی نہیں لگ رہی, مجھے وہاں نہیں جانا, تو بھی سمجھ جاتا ہے. کوئی کہتا ہے کہ بھائی 15 گریڈ میں اپنے گھر کے پاس ہوں, ہو سکتا ہے 17 گریڈ کی پوسٹنگ کے بعد مجھے کہیں اور ٹرانسفر کر لیا جائے. تو یہ گزیٹڈ افسران ہو جاتے. آپ اگر شناختی کارڈ بنانے جائیں گے تو آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ کسی 17 گریڈ کے افسر سے صحیح کرا کے آ جاؤ, مطلب دستخط کرا کے آ جاؤ, اٹیسٹ کروا کے آ جائیں. تو یہ 17 گریڈ کے افسر جو اٹیسٹمنٹ کا انہیں پاور مل جاتا, انہیں وہ بھی نہیں چاہیے. انہیں کیا چاہیے؟ 15 گریڈ میں تنخواہ کم ہے, 17 گریڈ میں جائیں گے آپ کی تنخواہ بڑھے گی. انہیں تنخواہ کا اضافہ بھی نہیں چاہیے. 15 گریڈ میں آپ کے الاؤنسز کم ہے, 17 گریڈ میں جائیں گے آپ کو الاؤنسز ملیں گے. انہیں الاؤنسز بھی نہیں چاہیے. 15 دیکھیں یہ جو پوسٹ ہے نا یہ سونے کی چڑیا ہے. سب رجسٹرار اگر آپ گھر رجسٹریشن کرانے جائیں, اپنے دفتر رجسٹریشن کرانے جائیں, جب زمین کا کوئی بھی معاملہ ہو, یہ سب رجسٹرار آپ کے ساتھ اگر صحیح ملا ہوا ہے تو آپ کا سارا کام جو ہے وہ آسانی سے ہوگا. چائے پانی کے نہیں, اس میں تو آپ جو ہیں وہ بالی کے یورپ کے ٹرپ بھی کرا سکتے ہیں, اتنے طاقتور ہیں. ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں. ان کے لیے مشہور ہے ریونیو افسران کے لیے کہ کچھ سب رجسٹرار جو ہیں وہ ماہانہ نہیں روزانہ لاکھوں روپے کماتے ہیں. آپ اور میری تصور سے زیادہ یہ لوگ جو ہے وہ پیسے کماتے ہیں. کون, اگر آپ اس وقت مارننگ شو کر رہے ہیں, میں یہاں پر رپورٹنگ کر رہا ہوں, ہمیں اپنا ادارہ کہے, آپ کو کہے کہ 8 بجے کا پرائم ٹائم دیتے ہیں, مجھے کہیں آپ کو اٹھا کے ہم پروموشن دیتے ہیں, میں کہوں گا نہیں مجھے پروموشن نہیں چاہیے. یہ 63 افسران نے تو سرنڈر کر دیا 4 سال کے لیے کہ ہمیں آئندہ ان کا جو فرمائشی پروگرام چل رہا ہے اس کی ایکسیپٹنس کون دے گا؟ ایکسیپٹ کس نے کی ہے ان کی یہ فرمائشیں؟ دیکھیں سول سروس رول میں یہ ہے کہ اگر آپ پروموشن نہیں لینا چاہتے ہیں تو باضابطہ طور پر درخواست دیتے ہیں. لیکن یہاں پر درخواست قبولنے والوں کو بھی یہ پتا ہے کہ یہ سارا دھندا ہے اور گورکھ دھندا ہے. یہ پروموشن اس لیے نہیں لینا چاہ رہے سب رجسٹرار تاکہ ان کا دھندا بند نہ ہو, کیونکہ یہ 15 گریڈ میں سب رجسٹرار کی پوسٹ میں, یہ 17 گریڈ میں جاتے تو انسپیکٹر آف رجسٹریشن ہوتے, اس میں پیسہ نہیں ہے. کوئی ریزن بھی دینی ہوگی کیا؟ اب ظاہر ہے یہ 1-2 افسران تو ہے نہیں, پورے 63 لوگ ہیں, کوئی انکوائری بیٹھے گی ان پر؟ دیکھیں مختلف جو ہیں وہ انہوں نے وجوہات دی ہیں. کسی نے صحت کی وجہ دی ہے, کسی نے کہا ہے کہ میں شہر سے مطلب باہر نہیں جاتا تھا, اپنی پوسٹنگ میں خوش ہوں. کمیٹی کیا بیٹھے گی؟ کمیٹی نے یہ تو خبر تب سامنے آئی جب محکمہ ریونیو سندھ کا یہ نوٹیفیکیشن سامنے آیا کہ ہم نے ان 63 سب رجسٹرار کی جو درخواست تھی کہ ہمیں پروموشن نہیں چاہیے, ہم نے وہ درخواست قبول کر لی ہے. اب لوگ حیران ہیں. جب یہ کل میں نے خبر چلائی تو بہت سارے لوگوں نے مجھے فون کی کہ یار کون پروموشن چھوڑتا ہے, کون الاؤنسز چھوڑتا ہے, کون اضافی تنخواہ چھوڑتا ہے. لیکن سندھ کا محکمہ ریونیو اور اس کے سب رجسٹرار یہ سب کرنے کو تیار ہے. انہیں نہ تنخواہ اضافی چاہیے, نہ الاؤنسز چاہیے, نہ پروموشن چاہیے. دیکھیے لیکن اس کی کیا وجوہات ہیں وہ بھی ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ کیا چکر ہے جس کی وجہ سے یہ آگے ترقی نہیں کرنا چاہے. سنجے ساتھ ہی رہیے گا, آپ سے مزید بات کرتے رہیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ترجمان سندھ حکومت نادر گبول صاحب. نادر, میرے لیے بڑی حیران کن خبر ہے. تنخواہ, الاؤنسز, ترقی کون نہیں چاہتا اتنے عرصے محنت کرنے کے بعد 15 سے 17 گریڈ تک جانا, اور ظاہر ہے 17 سے پھر آگے بھی ترقی ہو سکتی ہے, اچھی پوسٹ پہ ریٹائرمنٹ ہو سکتی ہے. یہ کون 63 لوگ ہیں جو ترقی نہیں چاہ رہے ہیں؟ آپ کے لیے بھی حیران کن ہے؟ نہیں, حیران کن بات نہیں ہے. بہت دفعہ میں نے سنا ہے ایس ایچ اوز اکثر ہوتے ہیں, ایس ایچ اوز کو آپشن دیا جاتا ہے کہ آپ کو ڈی ایس پی میں پروموٹ کریں گے, مگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں. اب ان کو اچھا لگتا ہے ڈائریکٹ ان کنٹرول ہونا, بیکاز ایس ایچ او آپ کو پتہ ہے وہ کسٹوڈین ہوتا ہے تھانے کا, تو ان کو زیادہ شوق ہوتا ہے. ایگزیکٹو ایک طرح سے اتھارٹی ہوتی ہے, ڈائریکٹ ہینڈز آن فیلڈ میں ان کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے. اور کافی وجوہات تو میرے بھائی سنجے نے خود بیان کیے, اور واقعی میں اس طرح کے وجوہات ہوتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو باہر پوسٹنگ کے لیے نہیں جانا ہے, یا جہاں پہ وہ ہوتے ہیں کئی کمفرٹ لیول ان کا بن جاتا ہے. آپ جس طرف آپ کا
इशारा है वो बेसिकली इल्ज़ामात पे मबनी है, और अगर इल्ज़ाम आपका करप्शन की तरफ है तो उसकी अलग मैकेनिज्म है। अगर करप्शन की इंक्वायरी बिठानी है तो उसके लिए संजय ये तो अलग कह एक रहे हैं mechanism कि होता है। आपका इशारा अगर करप्शन की तरफ है तो इस पे तहकीकात होनी चाहिए। संजय नादिर भाई, आप और आपको हम देखते आए हैं, आप ये बताएं जो सब रजिस्ट्रार है, आपके भी बहुत सारे जानने वाले होंगे, इसी मुआशरे में आप रहते हैं, उनका लाइफ स्टाइल से या मेरे लाइफ स्टाइल से बेहतर नहीं है? देखिए अगेन ये इल्ज़ामात हैं ये, और अल्लाह माफ़ करे, मैं तो ऐसे लाइफस्टाइल को अच्छा तो नहीं समझता हूँ मैं, जहाँ पे आप एक छोटे से दफ्तर में बैठे हुए हैं। अच्छा लाइफस्टाइल तो यही होता है, गजेटेड ऑफिसर्स का होता है, एक रिस्पेक्ट भी होती है, एक मकाम भी होता है। मेरे जैसा शख्स तो उस चीज़ को बेहतर लाइफस्टाइल समझेगा जहाँ पे थोड़ा सा ओहदा भी आपका बेहतर हो, थोड़ी इज्जत भी हो आपकी। अगर आपके इल्ज़ामात सच भी हैं तो इस लाइफस्टाइल का क्या फ़ायदा, मतलब आपकी इज़्ज़त तो नहीं है माशरे के अंदर। अगेन ये हम सारी जो चीज़ें हैं ये स्पेकुलेशन पे बेस कर रहे हैं। 63 अगर ऐसे लोग हैं जिनको अलग अलग वजूहात की वजह से प्रमोशन नहीं चाहिए तो ये समझना मैं ये चाह रहा हूँ कि फर्ज करें आप हैं, फॉर इंस्टेंस आपको कल को MPA या MNA की अपॉर्चुनिटी मिले या वज़ीर आला बनाने की अपॉर्चुनिटी मिले आपको, और आप उससे इनकार कर दें, आप ये कि नहीं मैं तर्जुमान सिंध हुकूमत ही ठीक हूँ, तो हमारे ज़हन में तो सवाल पैदा होगा कि नादिर के पास ऐसी क्या प्रिविलेजेस हैं, ऐसे क्या पर्क्स हैं तर्जुमान होने की हैसियत से जो नादिर इनकार कर रहे हैं वज़ीर आला बनने से। अच्छा, मैं आपको बिल्कुल हल्फिया कह रहा हूँ, मेरे 4-5 ऐसे MPA दोस्त हैं जो मुझे खुद कहते हैं कि काश उनको भी तर्जुमान बनाया जाता, कम से कम टीवी पे तो आना पड़ता। उनको ऐसे इतने सारे MPA हैं जिनको कोई जानता भी नहीं है, बेचारे जाते हैं अपना हाजिरी लगाते हैं असेंबली के सेशंस में, और उनको आप वजीर बनेंगे, हम आपको टीवी में लेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह आपकी दुआ कबूल करे। अब देखें ये एक और अच्छा पॉइंट आपने रेज किया, मैं ऐसे बहुत सारे MPS को जानता हूँ जो MNA नहीं बनना चाहते। मैं तो समझता हूँ MNA एक नेशनल लेवल का लीडर होता है। मेरे वालिद साहब खुद MNA हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जब से वो MNA बने पूरा पाकिस्तान उनको जानता है। वो पहले MPA थे, उनको चॉइस मिला, बेनज़ीर शहीद साहिबा ने उनको टिकट दिया MNA का, उन्होंने ऑप्ट किया और वो MNA की इलेक्शन लड़े। मगर बहुत सारे ऐसे MP वो कहते हैं हमें सिंध से बाहर नहीं जाना, हम खुश हैं सिंध के अंदर ही, सिंध असेंबली के अंदर ही हम बैठना चाहते हैं। नादिर उसमें दूसरा वजह है, नादिर उसमें इसलिए है कि इस वक्त फेडरल में आपको पता है कि माहौल पीपल्स पार्टी का नहीं है, फेडरल हुकूमतों में पैसे नहीं है, 18वीं तरमीम के बाद पैसे जो हैं वो सूबाई हुकूमत के पास हैं। अगर MPA बनेंगे, मौका लगेगा तो फिर सिंध असेंबली के जरिए आप जो है सूबाई वजीर बनेंगे, वो उसके लिए जो है वो लोग MNA, वहाँ पे भी सिर्फ यही बात आ गई ना कि पावर की, इसीलिए जो है वो MNA नहीं बनना चाहते, क्योंकि MPA बनेंगे तो सिंध में वजीर बन जाएंगे, वजीर बनेंगे 18वीं तरमीम के बाद सूबाई जो महकमे हैं उनके पास पैसा है, फेडरल मिनिस्टरों के पास सिर्फ इस्लामाबाद तक महदूद है, या फेडरल मिनिस्ट्रियाँ 2-4 मिनिस्ट्रियाँ छोड़ के बाकी में तो स्पेस नहीं है जो बाकी लोगों को इस तरह के लोगों को, पावर वालों को चाहिए। जी देखिए, बिल्कुल इस तरह की बातें होती है, इस तरह की गुफ्तगू ज़रूर होती है, मगर अगेन अगर ये जो 63 अफराद हैं इनको प्रमोशन नहीं चाहिए तो इनको ज़बरदस्ती भी प्रमोट नहीं किया जा सकता ना। बाकी अगर इनकी करप्शन के ऊपर कोई अगर है इस तरह की कोई सवालिया निशान तो एंटी करप्शन और दीगर मैकेनिज़म्स हैं वो करप्शन इन्वेस्टिगेट करने के लिए। बट फिलहाल तो अगर 63 लोग जो है वो प्रमोट नहीं हो रहे हैं तो ये तो हुकूमत सिंध का पैसा बच रहा है, क्योंकि इनकी तनख्वाह फिर हम कम दे रहे हैं उनको, इनके जो अदर पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हो रहे हैं वो भी बच रहे हैं। तो की जाएंगी ना। थैंक यू सो मच। नादिर गबोर हमारे साथ है, संजय हमारे नुमाइंदे साथ है। मुझे अभी तक इसकी मंतक समझ नहीं आई कि इंसान हमेशा आगे बढ़ने की बात करता है, अपना लाइफस्टाइल बेहतर करने की बात करता है, अच्छी तनख्वाह चाहता है, इस महंगाई के दौर में तनख्वाह में इजाफा चाहता है, और यहाँ पे 15 ग्रेड के अफसरान 17 में आना नहीं चाहते हैं। तो भाई ये तो सबको पता चल रहा है कि क्यों ऐसा हो। दाल में कुछ काला नहीं है, ये दाल पूरी काली है, और इस पे मजीद हम नज़र भी रखेंगे और जो भी अपडेट्स होंगी आप तक पहुंचाएंगे। जनाब यहाँ पर एक बड़ी अच्छी खबर है, मैं चाहता हूँ कि सारे वो लोग जो कि SMS करते हैं अपने फ़ोन पे या कॉल्स पे लंबी लंबी बातें करते हैं, अक्सर SMS आते हैं, अब वो भी जो कंपनीज होती हैं, बैंक वाले होते हैं, SMS कर रहे हैं कुछ लोग, अभी भी हैं कुछ ऐसे मिजाज के लोग, कॉल्स पे लंबी लंबी बातें भी करते हैं पैकेजेस लगा के। तो जनाब उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, वो ये है कि पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने प्रीपेड मोबाइल सार्फिन के लिए बड़ा रिलीफ दे दिया है। नए ज़ाब्ते के तहत तमाम मोबाइल ऑपरेटर्स के रिचार्ज और मोबाइल बैलेंस की कम अज़ कम मियाद 180 दिन मुकर्रर कर दी गई है। क्या ज़बरदस्त बात है ये। और PTA के मुताबिक नए ज़ाब्ते का इतलाक़ 1 अक्टूबर 2026 से होगा। इससे कबल
پری پیڈ موبائل بیلنس کی میعاد عموماً 30 دن تک محدود تھی. مطلب جو بیلنس تھا وہ پہلے آپ کا 30 دن میں ختم اگر نہیں ہوتا تھا تو وہ آپ کا ڈسکارڈ ہو جاتا تھا. 1500 کا بیلنس ہے تو وہ 30 دن میں نہیں بلکہ 180 دن میں ختم ہوگا. یس کریکٹ. نئے نظام کے تحت بیلنس کی مدت ختم ہونے کے بعد اگر صارف کی سم قابل استعمال رہتی ہے اور وہ دوبارہ ریچارج کرتا ہے تو ختم شدہ بیلنس خودکار طور پر بحال کر دیا جائے گا. واہ واہ, یہ تو بڑی زبردست بات نہیں ہے؟ تو بالکل, اور جو آپ ہمیں بتا رہے ہیں یہ ہو جائے گا. تو لیکن یہ بتائیں کہ اب تو لوگ وائی فائی کے تھرو, واٹس ایپ کے تھرو کالز کر رہے ہوتے ہیں, تو آئی تھنک یہ اچھا ڈیٹا بھی اس سے فراہم کیا جائے گا میرے خیال سے. ڈیٹا بھی ریلی included وش ہے کہ اگر اس میں ڈیٹا انکلوڈڈ ہوا. ویسے اگر آپ موبائل پیکج لگوا رہے ہیں اور اس میں ڈیٹا کہ آپ کے پاس ایم بیز ہیں, میرے خیال سے وہ بھی چلیں گے ساتھ. لیکن کچھ منچلے ہیں جو استعمال کرتے ہیں فون کالز کا اور ایس ایم ایس کا, تو ان کے لیے بڑا اچھا ایک ریلیف ہے. بھائی ویسے لمبی کالز جو ہیں میں تو بہت بے سوال ہوں لمبی کال سے. ہیں کچھ منچلے ملک کے اندر, ایک پورا میں بس ریلز بھیج دیتی ہوں, دیٹس اٹ. یہ بہت غلط ہے. ان پرسن کو اپنے تعلقات رکھنے چاہیے اپنے دوستوں سے, بٹ میں ریلز بھیجتی ہوں. آئی تھنک ہاں آپ ریلز بھیجتی ہیں, ہم رجسٹر ہو جاتا ہے کہ ہماری زندگی میں ایک شخص ہے جو ہمیں ریلز بھیج رہا ہے اور ہم اس پہ ریئیکٹ کر دیتے ہیں. موونگ فارورڈ جناب, اب آپ کو بتائیں کہ جماعت اسلامی نے آپ کو پتہ ہے کہ ملک گیر دھرنا دیا ہوا ہے, اور اس دھرنے سے کوئی خاطر خواہ ہمیں اس دھرنے کا جو کاز ہے, جو اس کی ریزن ہے, وہ یہ ہے کہ حکومت فوری طور پر فی الفور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کرے اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کرے 225 روپے. اور خیر سے جس دن سے جماعت اسلامی بیٹھی ہوئی دھرنے پہ, اس دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اضافہ ہی ہو رہا ہے, کبھی 50 پیسے کا, کبھی 3, کبھی 4 روپے کا. اب دھرنے پر تو ہے جماعت اسلامی, لیکن 3 ستمبر کو ملک گیر ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے. اب دیکھتے یہ ہیں کہ اس بارے میں کیا لاہ عمل ہے. امیر جماعت اسلامی, نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ لیاقت بلوچ صاحب. ذرا ہمیں بتائیے گا کہ کیا یہ جو آپ لوگ ملک گیر ہڑتال کرنے جا رہے ہیں, جماعت اسلامی ہی اس ہڑتال کا حصہ ہوگی یا پھر آپ نے اس میں اور جماعتوں کو بھی الائنس بنانے کی یا دیگر فیکٹر سیکشنز کو بھی سوسائٹی کے ان کو بھی شامل کیا جائے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں آپ نے 3 چیزیں اکٹھی کر دی ہیں. پہلی تو یہ ہے کہ بھی ہم جو احتجاج اور دھرنا دے رہے ہیں یہ کوئی ہمارا پارٹی یا ذاتی ایجنڈا نہیں ہے, یہ عوامی ایشوز ہیں, عوامی مسائل پر ہم مسلسل آواز اٹھا رہے ہیں. آئی پی پیز کا بھی, مہنگائی کا بھی, اور بجلی کی جو مہنگائی تھی اس پر بھی, اور اب یہ پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے ہمارا موقف ہے کہ بھی ہم تو زہر تیل عالمی منڈی سے خریدتے ہیں اور اس کی جو قیمتیں ہیں وہ تو اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے. لیکن مجموعی طور پر جو اوگرا نے خود ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ پر لیٹر جو ہے کم و بیش 145 روپے کے لگ بھگ اضافی صارف سے وصول کرتی ہے حکومت, اور اسی وجہ سے یہ پیداواری لاگت بڑھتی ہے, جس سے بجلی بھی اور باقی تمام چیزیں بھی جو ہیں مہنگائی کی طرف چلی جاتی ہیں. اب یہ مسلسل مطالبہ تو ہو رہا تھا, لیکن اسی بنیاد پر پھر یہ احتجاج نے ایک دھرنے کی شکل اختیار کر لی. اب یہ دھرنا جو ہے پشاور بھی, کراچی بھی اور لاہور بھی جاری ہے, اور کل سے بلوچستان میں بھی شروع ہو جائے گا. اور لیکن یہ ہے کہ بھی حکومت جو ہے کہ وہ بے حس ہے, جیسے گونگی بہری ہے, یا وہ اپنے پیش نظر کوئی ایسی چیز نہیں رکھتے کہ وہ عوام کو ریلیف دیں. تو اگلے مرحلے میں 3 ستمبر کی ہڑتال کا بھی اعلان کیا گیا ہے. اب اس میں ظاہر ہے کہ عوام کی تو ایک مکمل اور پوری ہمدردی حاصل ہے کہ بھی ہم عوام کی جنگ لڑ رہے ہیں, عوام کے مفاد پر اپنی ایک جدوجہد کر رہے ہیں اور ایک محنت کر رہے ہیں. تو اب یہ تو حکمرانوں کا ٹاسک ہے کہ بھی وہ اس پر کان دھریں. لیاقت بلوچ صاحب, میں ذرا جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ عوامی فائدہ اب تک کیا ہوا ہے, مطلب جتنے دن سے آپ لوگ دھرنے میں بیٹھے ہوئے ہیں, حکومت سے آپ کی کیا بات چیت ہوئی ہے, آپ کو سیریسلی لیا گیا ہے حکومت کی جانب سے؟ اور دوسرا یہ بھی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ 3 ستمبر کو ہڑتال کا ہم اعلان کریں گے, کس قسم کی ہڑتال ہوگی؟ اگر اس میں شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوگی یا پہیا جام ہڑتال ہوگی, اس میں لوگوں نے نہیں کیا والنٹیرلی شٹر ڈاؤن یا پہیا جام, تو پھر کیا ہوگا, پھر کیا لاہ عمل ہے آپ کے پاس؟ شٹر ڈاؤن ہے, اور اس سلسلے میں ہمارا تمام پورے ملک میں تمام ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز پہ جو ہے جو تاجر تنظیمیں ہیں, انجمن تاجران ہیں, جو قومی بھی ہیں اور ڈسٹرکٹ سطح پہ بھی ہیں, لوکل بھی ہیں, ان سب سے ہماری ٹیمیں جو ہیں کہ رابطہ کر رہی ہیں. میں خود بھی راولپنڈی کی جو اتنی بھی انجمن تاجران سے ان سے ملا ہوں, لاہور کے اندر بھی ہم سب سے ملاقاتیں کر رہے ہیں,
آج فیصل آباد میں بھی ایک بہت بڑا جلسہ ہوگا. خود حافظ نعیم الرحمان صاحب وہاں کی تاجر تنظیموں کے ساتھ بھی ایک میٹنگ کریں گے. ساہیوال میں بھی ہو چکی ہے, ملتان میں بھی ہو چکی ہے, کراچی میں بھی یہ سلسلہ جاری ہے. تو اس لیے یہ جو ہڑتال ہے کہ یہ تو جماعت کی کال ہے اور عوام کا مطالبہ ہے اور تاجر تنظیموں کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ فائدہ کیا ہے فائدہ کیا نہیں ہے, وہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ بھی حکومت تو بے حس ہے اور وہ بات سننے کے بجائے جو ہے کہ بھی قیمتیں بھی بڑھاتی ہیں. لیکن قیمتوں کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ تو بھتہ ہے, لیوی ہے, جو چور راستے سے جو قومی خزانے میں پیسہ لاتے ہیں, لیکن اس سے پیداواری لاگت بڑھتی ہے, صنعت, تجارت اور زراعت جو ہے کہ وہ بالکل زبوں والی سے دو چار ہوتی ہے. ٹھیک ہے لیاقت بلوچ صاحب, بہت شکریہ آپ کا اس ساری صورتحال والے سے بات کرنے کے لیے. تو دیکھتے ہیں جی جماعت اسلامی کی جو ہڑتال ہے کس طرح کی کال دی جاتی ہے اور کیا اس کا نتیجہ نکلتا ہے. کرکٹ کے میدان کی طرف چلتے ہیں. آپ کو پتہ ہے پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان لارڈ ٹیسٹ کا پہلا دن قومی ٹیم کے نام رہا. بابر اعظم نے ٹاس جیت کر بولنگ کا فیصلہ کیا, چونکہ اچھا فیصلہ ثابت ہوا, اور انگلش ٹیم کے اوپنر 26 کے اسکور پر پویلین لوٹ گئے اور 120 رنز پر آدھی ٹیم آؤٹ ہو گئی. یہ کبھی ہم اپنے لیے سنا کرتے تھے. کم روشنی کے باعث پہلے دن کا کھیل بھی جلدی ختم ہوا اور بالکل دن ختم ہونے تک انگلینڈ نے 9 وکٹوں کے نقصان پر 248 رنز بنائے تھے. جیمی اسمتھ نے 61, جارڈن کاکس نے 55 رنز بنائے. پاکستان کے محمد عباس نے 4, محمد علی نے 3 وکٹیں حاصل کی. زبردست. کوئکلی پھر ہم شامل گفتگو کر لیں گے. توصیف احمد سابق کرکٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں. توصیف بھائی بہت شکریہ, آپ نے سب سویرے پروگرام کے لیے وقت نکالا. لارڈز ٹیسٹ میں پاکستان کا مثبت آغاز ہوا, پہلے دن بولرز کی پرفارمنس سے کتنے مطمئن ہیں آپ؟ بہت زیادہ ہے, کیونکہ پہلے ٹیسٹ سے میرا خیال ہے کچھ میٹنگ میں ڈیفینیٹلی بات ہوئی ہوگی اور کہ آپ نے لائن اور لینتھ کو رکھنا ہے, تو وہ سب چیزیں ہمیں کل دیکھنے میں نظر آئیں. پھر ٹاس کا بڑا اہمیت تھی اور ٹاس جیت کے جو ہے نا پاکستان نے ان کو کھلایا. ویدر ظاہر ہے کلاؤڈی اور وہاں رہے گا, ہمیشہ ہی رہے گا, اور سین بھی رہا تھا بال, تو اس لحاظ سے دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے وہ کل بہت ہی عمدہ بولنگ جو ہے وہ کی ہے, اور خاص طور پہ عباس نے جس طرح بریک تھرو آپ کو دیے ہیں, ڈیفینیٹلی وہ ایک اہمیت ہے اور جس کا نتیجہ سامنے آیا. لیکن وہی پھر ہم ایک پارٹنرشپ اسمتھ نے لگائی ہے اور پھر ٹیل ان کی آن کے 30-35 رنز کرتی ہے, تو یہ میرا خیال ہے 170 سے 80 رنز میں میرا خیال آل آؤٹ کر دینا چاہیے تھا, جس طرح سے ابتدا کی تھی پاکستان نے. تو یہ ہے, بٹ اچھا اسٹارٹ ہے. دیکھتے اب یہ ہے کہ کتنی جلدی پھر. بالکل. اور توصیف صاحب ذرا ہم اوپننگ کی بات بھی کر لیتے ہیں. اویس کی ہم بات اذان اویس کی کریں. اتنے رنز کرا دیں گے 20-30 رن. جی, اذان اویس کی اوپننگ ابھی دیکھ رہے ہیں ہم, اچھا نہیں ابھی تک کھیل سکے. آپ کے خیال میں اگر ان کی جگہ بابر کو شامل کیا جاتا اور سلمان علی آغا کو بھی فائنل لیول میں رہنے دیا جاتا تو کیا یہ بہتر فیصلہ ہوتا؟ دیکھیے انہوں نے کچھ سوچ کے کیا ہے. دیکھیے سلمان علی آغا کانفیڈینس اتنا نہیں ان کو, اور میرا خیال ہے یہی ایک وجوہات ہیں جو ہم ابھی بھی میں ایک پیسرز کو کم سمجھ رہا ہوں کہ کم ہے یہاں پر موجود. اور آپ بیٹسمین کسی بٹھا سکتے تھے, ایسی بات نہیں تھی, لیکن وہی آپ کے پرابلم آتی ہے جب کہ آپ کی بیٹنگ نہیں چل رہی, بیٹنگ بڑھاتے جاتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں گے کہ اذان کو ڈیفینیٹلی آپ کو چانس دیا ہے, ایک کو چانس آپ دیں, پتہ چل جائے اس کا کہ بھائی کتنا اس میں کس جگہ پہ کھیل سکتا ہے. وہ تو میرا خیال ہے بری ڈیسیژن نہیں ہے ایک آدمی بٹھایا, لیکن پھر وہی اب دیکھیں آپ بیٹنگ کہاں تک چلی گئی آپ کی. آپ میرا خیال ہے مجھے لگا ہے 4-5 پہ جا کے جو ہے وہ ہمارے پچھلے کپتان جو ہیں وہ آئیں گے, اور بظاہر مجھے وہی لگ رہا ہے کہ آپ نے بیٹنگ پہ پھر بہت زیادہ وہ دے دیا ہے. تو فکریں بیٹنگ کی زیادہ ہے. شان مسعود 4-5 پہ ہی مجھے لگ رہا ہے 5 پہ کھیلیں گے, تو وہی اوپنر. پھر اس کے بعد یہ ہو سکتا ہے کہ اذان کو نیچے لے کے جائیں. اب دیکھنا ہے کہ اسٹریٹجی کیا بناتے ہیں, بنائے تو جا رہے ہیں, مگر بار بار جو آپ چینجز کرتے ہیں اس میں بڑی مشکلات ہوتی ہیں. انگلینڈ میں آپ کے لیے مشکلات تو ہوتی ضرور ہیں, مگر اس وقت آپ بہت اچھی پوزیشن.
اور پاکستانی بولرز تو چلے پرفارم انہوں نے کیا، علی کی بات کر لیں، عباس کی بات کر لیں میچ پر گرفت مضبوط کرنے کے لیے، لیکن بیٹرز کو کم سے کم کتنے رنز کی لیڈ حاصل کرنا ہوگی؟ کیا آپ ایکسپیکٹیشن رکھنی چاہیے ہمیں ان سے؟ دیکھیے یہ چوتھی اننگ بڑی مشکل ہوگی اور آپ اسی میں جو کچھ کر سکتے ہیں کریں. آپ اس میں 100 سے 150 رنز کی اگر آپ لیڈ لیتے ہیں، جو کہ آپ شاید ہنس رہے ہوں دل میں، لیکن نہیں ایسی بات نہیں ہے، ضرور لے سکتا ہے پاکستان ایک اچھی کنڈیشن میں. اچھے اس سے کھیلیں آپ، وہ گیند سیم ہو رہا ہے، سب کچھ ہے. آپ جب ان کو آؤٹ کر سکتے ہیں، جو ایک میڈیم پیس بولنگ سے آپ آؤٹ کر سکتے ہیں، تو ان کے پاس بھی بولرز ہیں اور ان کو تجربہ بھی ہے وہاں کا. تو اگر ایک اچھی پلاننگ کے ساتھ گئے اور جو ہے کہاں گیند کو چھوڑنا ہے، کہاں شارٹ کھیلنی ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا انگلینڈ کے پلیئروں نے بھی کچھ غلط شارٹس کھیلے جس کی وجہ سے وہ آؤٹ ہوئے، اور ہم کریڈٹ اپنے بولرز کو دیتے ہیں. تو آئی تھنک میرے کا وکٹ پہ آپ کو اسٹے کرنا پڑے گا. 50-60 اوور یہ بھی کھیلیں آپ، ایٹ لیسٹ 90 اوورز کھیلیں گے، اور تو میرا خیال ہے کہ آپ لیڈ لے جائیں گے ان سے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ توصیف بھائی، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. تو یہاں پر لیتے ہیں شارٹ بریک اور اس بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جناب، پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی بالکل نہیں ہے، یہ ہم روز آپ کو بات باور کرواتے ہیں. آپ میں ہی بات کر رہے ہیں؟ بالکل، ہاں ہم سب کی بات کر رہے ہیں. اور جب کسی پاکستانی کا فن عالمی سطح پر پذیرائی حاصل کرے تو یہ پوری قوم کے لیے فخر کا لمحہ بن جاتا ہے. آج ہم آپ کو ملوانے جا رہے ہیں ایک ایسے ہی باصلاحیت نوجوان سے. انہوں نے کیا ہے، بیسیکلی یہ وائلڈ لائف فوٹوگرافر ہیں. ان کا نام ہے اویس علی شیخ. انہوں نے جناب شاندار تصویر کھینچی جس کا ٹائٹل یہ تھا ہڈن ان پلین سائٹ، اور پھر ایک بین الاقوامی فوٹوگرافی مقابلے میں وائلڈ لائف کیٹیگری کے لیے یہ تصویر نامزد ہوئی. جیوری نے ان کی تصویر کو میرٹ، معیار اور فنکارانہ خوبیوں کی بنیاد پر منتخب کیا، جبکہ تصویر اب کیٹیگری اور فوٹوگرافر آف دا ایئر کے اعزاز کی دوڑ میں شامل ہو چکی ہے. اچھا، اس سال جو ہے رواں سال 10 اکتوبر کو اٹلی کے شہر سینیا اس میں وہاں منعقد کی جائے گی تاکہ جہاں دنیا بھر سے نامزد فوٹوگرافرز کو اعزازات سے نوازا جائے گا. تو اویس بھی اس میں شامل ہوں گے، اور یہ کامیابی نہ صرف ان کی برسوں کی محنت اور فن کا اعتراف ہے بلکہ پاکستانی وائلڈ لائف فوٹوگرافی کے لیے بھی قابل فخر عالمی اعزاز ہے. تو چلیں جی بات کر لیتے ہیں. فوٹوگرافر اویس علی شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ اویس، بہت شکریہ آپ بات کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو بتائیے گا آپ کو بہت بہت مبارک ہو. دوسرا یہ بتائیے گا یہ آپ کا پہلا رد عمل کیا تھا جب آپ کو پتہ چلا کہ آپ ایسے نامزد ہو گئے ہیں؟ سب سے پہلے آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں میں، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کے کہ آپ لوگوں نے مجھے اس پروگرام کا حصہ بنایا. دوسرا یہ کہ جس وقت مجھے یہ ای میل ریسیو ہوئی میں اس وقت آفس میں تھا، اور اس وقت مجھے خوشی کا عالم یہ تھا کہ میں اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا، اور میں نے اپنے فیملی ممبرس کو سب سے پہلے انفارم کیا، امیجیٹ فیملی ممبرس کو، کہ یہ خوشخبری کی بات ہے. اور دوسری یہ بات ہے کہ دیکھیں پاکستان کی بلند چوٹیوں میں چھپی ہوئی نایاب چیز جس کو ہم گوسٹ آف دا ماؤنٹینز کہتے ہیں، یا سادے الفاظوں میں آپ کہہ لیں کہ اسنو لیپرڈ، اچھا وہ ایک عالمی سطح پر منتخب ہوئی. اس میں مجھے اتنا فخر محسوس ہوا کہ وہ تصویر پاکستان میں کھینچی ہوئی ہے اور وہ پاکستان کو ریپریزنٹ کرے گی انشاءاللہ تعالی. یہ تیاترو دی رینوواتی اٹلی سیانا میں 10 اکتوبر کو انشاءاللہ اوارڈ سیریمنی ہوگی جس میں پاکستان کو ریپریزنٹ کروں گا. مجھے اس چیز کی بہت خوشی ہے اور تمام پاکستانیوں کے لیے یہ بہت احساس ہے. میں جاننا ہی چاہ رہا ہوں کہ ہڈن ان پلین سائٹ، اس کے پیچھے کیا ویژن تھا؟ یہ پکچر کہاں لی گئی اور کیسے لی گئی؟ دو سنو لیپرڈ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے اوپر پہاڑ پہ ملے، جس کی پکچر میں نے کچھ اس طرح سے بنائی کہ بہت وائڈ اینگل میں انوائرمنٹ شو کروانے کی کوشش کی، جس میں آپ کے سنو لیپرڈ بیٹھے ہیں سامنے اور آپ کے لیفٹ سائڈ کے جانب کرم رینج ہے اور ویلیز ہیں جہاں پہ لوگ بھی رہتے ہیں. تو یہ بگ پکچر میں اس کو کہوں گا. میری کوشش تھی کہ میں انوائرمنٹل شاٹ ہی لوں، اور یہ میں نے انوائرمنٹل شاٹ لیا، اور جس پکچر کو آپ دیکھیں تو آپ کو فوراً اس میں سنو لیپرڈ نظر نہیں آئے گا. آپ شاید آپ کی آنکھ ایک
कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक ट्रैवल करती रहेगी, लेकिन इवेंचुअली स्नो लेपर्ड, अगर आपकी आंख मेरी आंख की तरह देखे तो आपको स्नो लेपर्ड उसमें पिक्चर में नजर आएगा। तो ये एक कैमोफ्लाज्ड जानवर है, इस वजह से इसका नाम हिडन इन प्लेन साइट मैंने रखा कि आप देखते ही आपको वो चीज़ फौरन वाज़ेह नहीं होगी। वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन बताइएगा, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी इट्स बिट डिफिकल्ट, क्वाइट डिफिकल्ट टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि कोई खास मूवमेंट कैप्चर करने के लिए कई कई घंटे, बल्कि समटाइम्स तो बहुत बहुत दिन इंतजार करना पड़ता है। तो आपने कितना तवील इंतजार किया? दिन और घंटों की बात करें तो उससे तो बात नहीं चलेगी, क्योंकि दिन और घंटे बहुत कम हैं। इस तरह की फोटो या इस फोटो को या इस तरह की फोटो को लेने के लिए सालों साल लग जाते हैं। मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी पिछले लगातार 16 सालों से कर रहा हूँ, जिसमें से 10 साल मैंने स्नो लेपर्ड पे डेडिकेट किए हैं। और मेरी पूरी कोशिश होती है कि हर साल जनवरी और फरवरी इस सीज़न में मैं जाऊँ, जहाँ पे हम प्रॉपर नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के साथ जाते हैं, इन्फॉर्म करके जाते हैं। और इसको मैं कहूँगा कि इसमें मैं अक्सर कहा करता हूँ कि ये एक गेम ऑफ पेशेंस है। तो इसमें इंतज़ार एक बहुत बड़ा हथियार है समझने। तो इस वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, इसमें आपको पेशेंस के साथ बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। कुछ एक फ़ोटो लेने के लिए सालों साल लग जाते हैं, क्योंकि आप वो चीज़ इमेजिन करते हैं और उस चीज़ का इंतज़ार करते हैं कि ये चीज़ कब होगी, और रिपीटेडली आप उस जगह पे जाते हैं। कभी मौसम साथ नहीं देता, तो कभी जानवर साथ नहीं देता, तो कभी दोनों चीज़ें साथ भी दे देती हैं। तो ये सारी किस्मत की बात भी है, हार्ड वर्क की बात और भी है। यहीं से मेरा अगला सवाल भी जन्म ले रहा है कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है, जानवर या माहौल या मौसम? जी देखिए, मुझे लगता है कि जानवर और माहौल, ये दोनों ही एक बहुत बड़ा चैलेंज होते हैं। वो ऐसे कि जानवर एक अनप्रेडिक्टेबल चीज़ है। देखें, आपके या हमारे किसी की कंट्रोल में कोई भी चीज़ नहीं है, नेचर हमारे कंट्रोल में नहीं है, राइट। और जानवर की बात करें तो वो तो बिल्कुल भी आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन उसके पीछे आपको स्टडी करनी पड़ती है, रिसर्च करनी पड़ती है, ऑब्जर्व करना पड़ता है। जैसे मैंने कहा कि सालों साल लग जाते हैं इस स्टडी के पीछे कि उनका बिहेवियर क्या है, वो कब निकलते हैं, कब सोते हैं, कब हंट करते हैं। ये सारी चीज़ों को स्टडी करना पड़ता है। ये एक्सपीरियंस के साथ भी आती हैं, और स्टिल उसके बावजूद भी ये एक अनप्रेडिक्टेबल चीज़ है। बात करें अगर माहौल की, तो माहौल भी एक सा नहीं रहता कभी भी। जैसे मैंने आपको अर्ज़ किया अभी कि मेरी कोशिश यही होती है कि मैं दिसंबर, जनवरी, फरवरी इन मंथ्स में ट्रैवल करूं खुंजराब साइड पे या गिलगित बल्तिस्तान के ऊंचे पहाड़ों में, जहाँ पे उस वक्त हार्श वेदर हो। और वो उसकी वजह यही है कि आपके लिए एक्सेसिबल हो जाते हैं कि जानवर के वो खाने की तलाश में, ऊपर बर्फ़ पड़ जाती है इतनी ज़्यादा कि खाने की तलाश में नीचे आते हैं, तो आपके लिए थोड़ा ईजी भी हो जाता है। लेकिन साथ में इस चीज़ का ज़रूर मैं मेंशन करूँगा कि लैंडस्लाइड्स, एवलांचेस, हार्श वेदर, इवन -25, -30 में काम किया हुआ है हम लोगों ने बहुत ज़्यादा स्नो लेपर्ड पे। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये बहुत डिपेंड करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें एक चैलेंज मैं कहूँगा ये बराबर ही हैं। बिल्कुल। और ज़ाहिर आपको एक टाइम तो हो गया, बट स्टिल आपकी पूरी ये जो जर्नी है, क्या कभी कोई ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ा जो कि चैलेंजिंग थी और ख़तरनाक थी आपके लिए? अगर आप चैलेंजेस एक्सेप्ट नहीं करते तो उसके अलावा काम बनना नहीं, तो ख़तरनाक सूरत हाल बनती हैं, बिल्कुल बनती हैं। कोशिश मेरी पूरी यही होती है कि मैं अपना और अपने दोस्त अहबाब और सबका ख्याल रखूं इन चीज़ों में जब हम लोग ट्रैवल करते हैं। अगर मैं मिसाल दूं कि लाहौर से लेके खुंजरात तक जाना है और 2 दिन में नॉन स्टॉप आप गाड़ी चला के जा रहे हैं, क्योंकि कभी अक्सर औकात ये होता है कि हम मौके पे हों तो हमें कॉल आ जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ उनके साथ काम करते हैं खुंजरात कुल मोरखुन के इलाके में,
उनकी कॉल आ जाती है कि अवैस भाई आप किधर हैं, आप जल्द से जल्द पहुंच सकते हैं। अब वो मौका ऐसा होता है कि उसमें हमें पहुंचना पड़ता है, क्योंकि फॉर एग्जांपल हंट कर दिया स्नो लेपर्ड ने, तो हमें फ़ौरन से फ़ौरन जाना पड़ता है, फ़ौरन पैकिंग की, फ़ौरन निकले। तो इसको समराइज करूं तो ये एक ट्रैवल जर्नी जो है इटसेल्फ ये काफ़ी डेंजरस भी होती है। आप पहले रफ टेरेन से जाते हैं, चिलास वाले एरिया से, फिर इवेंचुअली अगर आप खुंजराब वाली साइड तक पहुंचते हैं कॉन्टिन्यूस ड्राइव करके भी, थोड़ी सी आप पावर नैप वगैरह लेके अपने आप को रिकवर करके, आपकी अगर बर्फ़ पड़ गई है तो याद रहे कि उसमें ब्लैक आइस भी है। ऊपर हमें सफ़ेद रोड नज़र आ रही होती है जिस तरह फ्रेश है, लेकिन नीचे ब्लैक आइस है, और ब्लैक आइस इज़ वेरी डेंजरस। कितनी मरतबा हमारी गाड़ी स्लिप हुई है, बहुत मरतबा गाड़ी स्लिप हुई है, और जो बैरियर्स आपके लगे होते हैं उससे हिट होके भी बची है। तो ये एक आधी एग्जांपल देने का मकसद ये था कि इट्स नॉट एन ईजी जॉब, it requires a lot of your potential. Right. Thank you very much, Owais. It is indeed not an easy job, but it sounds very thrilling and very adventurous to me. And to be honest, मैं चाहूँगा कि मैं कभी ज़िंदगी में ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करूँ, but how nice is that? और अच्छी बात है कि पाकिस्तान का नाम भी साथ रोशन कर रहे हैं, अपना पैशन भी साथ साथ परसू कर रहे हैं। हम एक ब्रेक में चले जाते हैं, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और अब हम आपको एक ऐसे शानदार इवेंट के बारे में बताने जा रहे हैं जो सकाफत, फन और मोहब्बत का हसीन इम्तजाज पेश करेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रंगरेज बाज़ार प्रेम नगर की, जो 29 और 30 अगस्त को कराची के HMR वाटर फ्रंट पर मुनक्किद हो रहा है। ये इवेंट शाम 4 बजे से रात 12 बजे तक दोनों दिन जारी रहेगा। ये सिर्फ एक बाज़ार नहीं बल्कि एक नेक मकसद की हिमायत में मुनक्किद किया जाने वाला मेला है। और इस इवेंट में आपके लिए क्या कुछ खास होगा? सबसे पहले इसमें बताया जा रहा है जी कि लाइव म्यूज़िक होगा, सकाफती परफॉर्मेंसेस होंगी, साथ ही मकामी फनकारों और डिज़ाइनर्स का एक बाज़ार होगा, पूरा एक बाज़ार लगाया जाएगा जहां मुनफरद अशिया भी आप खरीद सकते हैं। स्ट्रीट फूड, मज़ीद लजीज खाने वहाँ पर होंगे और फनकार होंगे, आर्ट होगा। तो देखते हैं जी इसमें क्या कुछ है आपके लिए। द लैंड ऑफ लव, कराची हैदराबाद के कामयाब प्रोग्राम के बाद अब रंगरेज बाजार 29 और 30 अगस्त को HMR वाटर फ्रंट पर। तो चलें जी, ये आपके लिए हमने कहते हैं ना आपकी एंटरटेनमेंट के लिए क्या कुछ हो रहा है वो आपको बताया, लेकिन इससे पहले हमने पिछले घंटे कराची से एक स्टोरी आपके साथ शेयर की थी जिसमें नाज़िमाबाद में एक निजी अस्पताल में एक खातून के यहाँ ऑपरेशन के बाद बच्चे की पैदाइश होती है, मगर हॉस्पिटल नौमौलूद के हवाले से कहता है जी पैदाइश हुई नहीं है। ऑपरेशन होने के बाद और 9 माह की हामला ये खातून, अब ये शौहर सारा मेडिकल रिकॉर्ड लेकर मौजूद है, लेकिन इसकी क्या अब कार्रवाई होगी, कैसे सुनवाई होगी, बच्चा अभी तक किसी ने नहीं देखा और कोई उसके बारे में बता नहीं रहा, हॉस्पिटल का अमला नहीं बता रहा है। भाई खातून के पास पूरा उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, डेट्स हैं, अल्ट्रासाउंड्स हैं, सारा मेडिकल रिकॉर्ड मौजूद है 9 मंथ्स का। इमेजिन, और 9 मंथ्स, आफ्टर 9 मंथ्स जब वो डिलीवरी के लिए जाती हैं और डिलीवरी से बाहर आती हैं तो डॉक्टर कहते हैं तो बेबी तो था ही नहीं, मतलब यू आर नेवर प्रेग्नेंट। तो अकल ये बात कबूल करने से इनकारी है। ये हम दंग रह गए कि अपनी नौयत का ये एक अनोखा वाक़या है। तो नुमाइंदे खुसूसी नज़ीर शाह हमें पहले भी अपडेट कर रहे थे थाने से, और मज़ीद उनसे तफसीलात भी जानेंगे, लेकिन ये मामला जनाब थाने पहुँच गया और वहाँ फिर जो लवाहिकीन थे, जो फैमिली मेम्बर्स थे, जो शौहर था, उन्होंने जाके सारा मामला बताया और फिर थानेदार ने, मतलब थाने वालों ने ये कहा कि आप जिना अस्पताल जाएं, वहाँ जाके फिर मेडिकल लीगल होगा, क्योंकि ज़ाहिर है पुलिस केस बन गया और सारा मामला वैसे पुलिस इन्वॉल्व होगी। मुझे बताएं क्या ये डॉक्यूमेंट्स काफ़ी नहीं है, क्योंकि पूरे उनके पास मेडिकल रिकॉर्ड भी मौजूद है इन खातून के शौहर के पास, और अल्ट्रासाउंड मौजूद है। तो आप ये देखें कि ये बड़ा अजीब व गरीब वाक़या, और डॉक्टर, जिस डॉक्टर ने उन्हें ऑपरेट किया, जिस डॉक्टर की सुपरविजन में उनका इलाज हो रहा था, उस डॉक्टर को पता लगाना कौन सा मुश्किल काम है। मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि जब अल्ट्रासाउंड्स हो रहे हैं 9 महीने लगातार, ब्लड टेस्ट हो रहे हैं, रेगुलर चेकअप्स हो रहे हैं, हमारे पास वो रिकॉर्ड है, हमने पढ़ के भी आपको सुनाया, हमने वो देखा भी अपनी आंखों से, उसके बाद ये बात समझ नहीं आ रही कि बेबी कहाँ गया फिर। और आप डिलीवरी में जा रही हैं, खातून डिलीवरी में जा रही हैं, डिलीवरी होती है और पता चलता है कि शी वाज नेवर प्रेग्नेंट, बेबी था ही नहीं, बच्चा है ही नहीं। समझ रहे हैं आप बात को कि ये बात की क्या खबर है? ये अब इसका क्या अंजाम मंतकी निकलेगा ये देखते हैं, क्योंकि अब सरकारी अस्पताल में मेडिकल लीगल के लिए कह दिया है पुलिस ने। अब पुलिस देखें अब इस मामले को कहाँ लेकर जाती है, लेकिन हॉस्पिटल के अपने रिकॉर्ड से भी बहुत कुछ चेक हो सकता है, क्योंकि अब डिजिटल ज़माना है, सारी चीज़ें कंप्यूटराइज्ड होती हैं, तो बड़ा आसानी से इसको मैच किया जा सकता है, वेरीफाई किया जा सकता है।
اور یہ تمام تر دیکھیں. اور پھر وہاں پر علاج نہیں ہوتا, وہاں پر پیمنٹ کی ریسیٹس بھی ہوتی ہیں, وہ بھی حاصل کی جا سکتی ہیں کہ کس کس تاریخ کو یہ اپنی بیگم کو لے کر یہاں پر پہنچے, اس کے بعد کن کن ٹریٹمنٹ کا علاج ہوا, کون سی دوائیاں ریکمینڈ کی گئیں, کس ڈاکٹر نے ان کو دیکھا, اور پھر آپریشن ہونا جو ہے وہ اس کا پورا ایک پروسیس ہوتا ہے, اس میں گھنٹے لگتے ہیں, اس کے بعد جو آ کر بتایا جاتا ہے. تو یہ ایسا پاسبل کیسے ہے کہ وہاں کی جو پوری میڈیکل سٹاف ہے, جو ڈاکٹرز ہیں, وہ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بچہ تو ہے ہی نہیں, بچے کی پیدائش تو ہوئی نہیں ہے. تو یہ اٹس ویری ویئرڈ اسٹوری, ویری آڈ اسٹوری. مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہا, اور اس کی ویریفیکیشن میں اتنا ٹائم اور اتنی کمپلیکیشنز کیوں آ رہی ہیں, مجھے اس پہ زیادہ تعجب ہے, کیونکہ اس کو ڈیکوڈ کرنا بڑا آسان ہے. سب سے بڑا سوالیہ نشان تو ان ڈاکٹر کے اوپر ہے جو یہ سارا کیس ہینڈل کر رہی تھیں, جو پچھلے 9 ماہ سے اس فیملی کے ساتھ ان ٹچ تھیں اور وہ ریگولرلی چیک اپ کر رہی تھیں ان خاتون کا. وہ ڈاکٹر جنہوں نے ڈیلیوری کی اور سارا معاملہ ان کا دیکھا, وہ ڈاکٹر کہاں ساری سچویشن میں کہیں پر آپ کو ڈاکٹر نظر آ رہے ہیں؟ نہیں آ رہی, بالکل نہیں آ رہی. یہ تو فیملی ممبرز ہیں, پریشان ہیں. ظاہر سی بات ہے, 9 ماہ نگہداشت کرتے ہیں بچے کی, ہوپس ہوتے ہیں, اسپریشنز ہوتے ہیں, ڈریمز ہوتے ہیں. کل پرسوں سے ہم یہی باتیں کر رہے ہیں کہ ایک نومولود کو لے کے کتنی امیدیں ہوتی ہیں ماں باپ کو, خواب ہوتے ہیں, گولز ہوتے ہیں. نمائندہ خصوصی نذیر شاہ نے ہمیں جوائن کر لیا. نذیر بتائیے گا اب تک کی کیا اپڈیٹس آپ کے پاس آئی ہیں؟ دیکھیے اب تک کی اپڈیٹ یہ ہے کہ تھانے سے ان کو آباد ہسپتال میں روانہ کر دیا گیا ہے. جو فیملی ہے وہ وہاں جا کر میڈیکل کرائے گی. تو پولیس کی جانب سے 3 سوالات ان کو ML جو لیٹر ہوتا ہے اس میں لکھ کر دیے گئے, جس کا میڈیکو لیگل افسر اس خاتون کا باقاعدہ جو معائنہ کرے گا. جو خاتون جو ہوتی ہے میڈیکل لیگل آفیسر, وہ معائنہ کرنے کے بعد ان 3 سوالات کا جواب دے گی کہ آیا وہ خاتون پریگننٹ تھی, اسقاط حمل یا استقاط حمل تو نہیں ہوا, اور کیا اس کو کوئی جسمانی نقصان تو نہیں پہنچا. اس کے علاوہ ہمارے پاس اس کی پوری ٹائم لائن موجود ہے. کوئی بڑی تعداد میں, مطلب جب سے 1 سال کے دوران کتنے وزٹ ہوئے اور اس 9 مہینے کے دوران کتنے وزٹ ہوئے, تمام اس پہ ٹائم بائی ٹائم لکھے ہوئے. اور اس وقت SHO بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم ان سے بھی جانیں گے. اب یہ بتائیے گا کہ اس کا کیا صورتحال ہے؟ اس میں یہ صورتحال ہے کہ ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ بتاتے ہے کہ یہ عورت پریگننٹ نہیں تھی, جبکہ خاتون یہ کہتی ہے کہ بالکل پریگننٹ تھی. 9 مہینے میں علاج کراتے رہی مسلسل اسپتال میں. اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ہم نے آبادی شہر اسپتال کے MLA صاحب کو ایک لیٹر لکھا ہے کہ خاتون کا ایگزامینیشن کر کے فارم کیا جائے کہ کیا وہ پریگننٹ ہوئی یا جو بھی صورتحال ہے زیادہ ہے. اگر یہ اس کے اندر اسپتال کی کوئی غفلت نکلی تو اس سے کیا ہوگا, اور اگر میڈیکل رپورٹ میں کچھ ہو رہا ہے تو اس میں تھوڑا سا بتا سکتے ہیں؟ بالکل, اگر اسپتال کی غفلت نکلی اور یہ ثابت ہوا کہ خاتون پریگننٹ تھی, ان کی ڈلیوری ہوئی ہے, بچہ مس ہے, تو بالکل قانونی کارروائی میں لائے گی. تو ایسا اس سے پہلے کب یاد دے گئے تھے وہ کیس آئے کہ اسپتال میں 9 مہینے کی پریگننٹ ہونا, جو جس کے فالو اپ بھی وہی چلتا رہتا ہے, اور اینڈ میں آیا کہ اس میں تو کچھ بھی نہیں ہوا. نہیں, یہ ہسٹوریکل واقعہ ہے جو کبھی زندگی میں نہیں سنا, کبھی آپ کو کبھی کالج میں نہیں آیا. تو ابھی اس کے اوپر کتنی دیر میں جواب آ جائے گا جو, اور اسپتال انتظامیہ نے کیا آپ سے رابطہ رکھا ہوا ہے؟ ہاں جی بالکل ایسا. اسپتال انتظامیہ بھی رابطے میں ہیں, اور جو سینئر ہیں سیکورٹی کے اور دیگر بالا حکام جو ہے وہ بالکل اس کو سیریس ہی ہے, اور تمام ڈاکٹر کو بھی جو ہے انڈر آبزرویشن رکھا تھا, ان سے بات چل رہی ہے. انڈر آبزرویشن رکھا مطلب ڈیٹین رکھا ہوا ہے. نذیر ان سے یہ پوچھیے کہ اسپتال کی CCTV کے اوپر انہوں نے نظر رکھی ہوئی ہے کہ اگر نومولود پیدا ہوا ہے اور وہ اسپتال میں ہے تو کہیں وہ غائب تو نہیں کیا جا رہا اس کو؟ ہاں جی بالکل ایسا ہے کہ ہم نے CCTV فوٹیج کافی کی ہیں, اور ہمارا ٹیکنیکل لڑکا جو ہے وہاں مسلسل بیٹھا ہوا ہے, تمام کیمراز کو مانیٹر کر رہا ہے اور پریویس ہسٹری بھی دیکھ رہا ہے جتنے بھی کیمرے دیکھتے ہیں اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. نظر ہمارے ساتھ تھے اور بات کر رہے تھے SHO سے. تھینک یو سو مچ. ہم اس پر نظر رکھیں, اس کا فالو اپ آپ کو ضرور دیں گے. بہت ہی انوکھا واقعہ ہوا ہے, لیٹس ہوپ کہ یہ معاملہ سلجھ جائے. اب تک اتنا ہی. دیکھتے رہیں ARY نیوز. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.